آج آپ نے ایک نعرہ بہت سنا ہوگا کہ جی اسلام میں فرقہ واریت نہیں ہے، ہم کسی فرقے سے نہیں ہیں۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ بڑا خوشنما نعرہ ہے جو سننے میں بہت اچھا لگتا ہے، کچھ باتیں سننے کی حد تک بہت اچھی ہوتی ہیں لیکن پریکٹیکل لائف میں ان کی ویلیو بالکل بھی نہیں ہوتی۔ جب آپ پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو پھر آپ کو یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ آپ کس فرقے سے تعلق ہے آپ کا۔ آپ سنی ہیں، شیعہ ہیں، معتزلہ ہیں، مرجیہ ہیں، قدریہ ہیں، ناصبیہ ہیں، کیا ہے آپ کا فرقہ؟ یہ کہہ دینا آسان ہے، میرا کوئی فرقہ نہیں ہے۔ اس پر سب سے بڑا اشکال یہ ہوتا ہے، یہ میں اس لیے فرقے کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کو بھی طے کرنا پڑے گا کہ آپ یا تو شیعہ بن جاؤ بھائی یا سنی بن جاؤ، ایک طرف ہو جاؤ۔ آپ محرم میں شیعہ بنے ہوئے ہوتے ہیں، رمضان میں سنی بنے ہوئے ہوتے ہیں، ربیع الاول میں بریلوی بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ٹکتا ہی نہیں ہے کسی ایک جگہ۔ اور یہ جو نعرے ہیں نا کہ اسلام میں فرقے نہیں ہیں، یہ ویسے ہی قرآن و سنت کی روشنی میں غلط ہیں۔ اسلام میں 73 فرقے، حدیث میں آتا ہے میری امت 73 فرقوں میں ڈیوائیڈ ہوگی، جن میں ایک جنتی ہوگا اور 72 جہنمی ہوں گے۔ تو وہ ایک جنتی بھی تو فرقہ ہی ہوگا نا۔ جس نے عمل نہیں کرنا ہوتا نا، وہ یہ کہہ کے جان چھڑاتا ہے کہ میرا کوئی فرقہ نہیں ہے، تاکہ وہ بے پیندے کے لوٹے کی طرح لڑکتا رہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کیونکہ عمل تو کرنا نہیں ہے اس نے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، سیاست دانوں میں لڑکتے ہیں، ادھر پیسے ملے ادھر چلے گئے، ادھر پیسے ملے ادھر چلے گئے، ادھر پیسے ملے ادھر چلے گئے، تو ان کو کیا کہا جاتا ہے سیاست کی زبان میں؟ لوٹا کہا جاتا ہے۔ بھائی تم ایک سیاسی جماعت کے بارے میں سوچو جو تمہیں صحیح لگے، پھر اس پہ ڈٹ جاؤ۔ تو اسلام میں بھی 73 فرقے ہوں گے، نبی نے فرمایا۔ عین ممکن ہے ابھی 73 نہ ہو، کم ہو، لیکن قرب قیامت تک کتنے ہو جائیں گے؟ 73۔ ہو سکتا ہے ابھی 73 نہ ہو، ابھی 7 ہوں یا 8 ہوں یا 10 ہوں یا 15 ہوں، لیکن ہیں۔ اب ان میں سے ایک کیا ہے؟ بولو، جنتی ہے۔ تو آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ موضوع سے ہٹ کے تھوڑی سی بات کروں گا، کیونکہ اس بات کی بھی کو لوگ غلط پہلو دے سکتے ہیں کہ فرقوں سے مراد کیا ہے۔ یہ جو فروعی مسائل کا اختلاف ہوتا ہے ائمہ اربعہ میں، یہ فرقوں میں داخل نہیں ہے۔ یہ چیز رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھنا، بغیر رفع الیدین کے پڑھنا، آمین زور سے، آمین آہستہ، یہ تو صحابہ کرام میں بھی اختلاف تھا، یہ تو صحابہ کے دور میں بھی تھا، حالانکہ صحابہ کے دور میں 2 فرقے نہیں تھے۔ تو قرآن و حدیث کی تشریح میں جب اختلاف ہوگا، اس اختلاف کو فرقہ واریت نہیں کہا جائے گا، یہ ان 73 فرقوں میں شامل نہیں ہوگا۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا لشکر بھیجا کہ بنو قریظہ پہنچ کے نماز پڑھنا عصر کی، کئی بار یہ حدیث بیان کر چکا ہوں۔ راستے میں نماز کا وقت قضا ہونے لگا، بعض صحابہ نے کہا بھائی فوراً پڑھ لینی چاہیے، نبی کا حکم تھا، مگر نماز قضا ہونے کا تو نبی کو علم نہیں تھا کہ راستے میں قضا ہو جائے گی۔ بعض نے کہا نہیں، نبی کا مطلب کو چھوڑو، نبی کے الفاظ دیکھو، الفاظ یہی ہیں کہ نہیں پڑھنی۔ تو 2 فرقوں میں بڑھ گئے نا، ایک کہہ رہا ہے اثر پڑھنی ہے، ایک کہہ رہا ہے نہیں پڑھنی، لیکن نبی نے دونوں کو ملامت نہیں کی۔ وجہ کیا تھی؟ کہ یہ حدیث کی تشریح میں اختلاف کی وجہ سے 2 حصوں میں بٹے تھے، وہ رائے کا اختلاف ہوا تھا۔ تو یہ فرقہ واریت میں داخل نہیں ہے، یہ تو علماء میں ہوتا ہے، صحابہ میں ہوا۔ اس میں تو جس مفتی کی بات پر زیادہ اعتماد ہوگا اس کے فتوے کو فالو کیا جائے گا اور دوسرے پہ طنز نہیں کیا جائے گا۔ لیکن کچھ اختلافات اس سے اوپر کے ہیں۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ آ رہی ہے نا؟ آسان مشکل بات تو نہیں کرنا میرا۔ کچھ اختلافات اس سے اوپر کے ہیں۔ یہ حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی اختلافات، یہ وہ اختلاف نہیں ہے جو 73 فرقوں والے ہیں۔ یہ تو سب ایک دوسرے کو برحق سمجھتے ہیں۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا امام حرم نے خطبہ دیا، مسجد نبوی میں بھی مسجد حرام میں بھی، میں چاروں ائمہ کا تذکرہ کیا، ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد بن حنبل، ان کا کہ ان کے فالوورز جو خطبے کا میں مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ ہم نے قرآن و سنت کو ان کی رہنمائی میں سمجھنا ہے۔ بہت اچھا خطبہ تھا، اس کا مفہوم میں خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔
تو یہ اختلاف تو فروعی اختلاف ہے، لیکن کچھ اختلافات کیا ہوتے ہیں؟ اوپر کے ہوتے ہیں، بیسک بنیادی عقیدوں کا اختلاف، ختم نبوت کا اختلاف۔ چھوٹا اختلاف ہے، بڑا اختلاف ہے؟ بڑا اختلاف ہے۔ قادیانی بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اور ہم قادیانی کو مسلمان نہیں مانتے۔ اب کوئی آپ سے پوچھے قادیانی ہو یا نہیں ہو، آپ بولے میں فرقوں کو نہیں مانتا، او بھائی تو جان چھڑا رہا ہے اپنی، آپ کو مینشن کرنا پڑے گا کہ آپ ختم نبوت کے قائل ہو یا نہیں ہو۔ اگر قائل ہو تو اس کا مطلب آپ قادیانی نہیں ہو۔ معتزلہ ایک فرقہ تھا اسلام میں، اس کی کچھ باقیات ابھی بھی ہیں۔ قدریہ ایک فرقہ تھا اسلام میں، خوارج ایک فرقہ تھا اسلام میں، بہت سے فرقے تو ہوئے، بنے اور تحلیل ہو گئے، اپنی اصل فارم میں رہے نہیں۔ کچھ لوگوں نے تقدیر کا انکار کیا، اسلام میں ایسے فرقے بھی پیدا ہوئے۔ اب تقدیر کا جو انکار کیا انہوں نے، یہ چھوٹا اختلاف تھا یا بڑا اختلاف تھا؟ بولو، بولنا پڑے گا آپ لوگوں کو پلیز۔ یہ بڑا اختلاف تھا، کیونکہ تقدیر کا عقیدہ تواتر سے ثابت ہے، تواتر سے۔ اس کا انکار انسان کو گمراہ بنا دیتا ہے، اسلام نہیں مانتا ایسے شخص کو۔ کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا ابو بکر کے دور میں رضی اللہ عنہ۔ یہ چھوٹا اختلاف تھا، بڑا اختلاف تھا؟ بڑا اختلاف۔ ایک فرقہ وجود میں آیا، حضرت ابو بکر نے تلوار اٹھا کے ان کے خلاف جہاد کیا۔ جبریہ ایک فرقہ تھا، انہوں نے کہا کہ ہم مجبور ہیں، ہم جو عمل کرتے ہیں اپنے اختیار سے نہیں کرتے، گن پوائنٹ پہ اللہ ہم سے کرواتا ہے، چاہے نیکی ہو چاہے برائی ہو، ہمارے ارادے کا کوئی دخل نہیں ہے۔ جبکہ اسلام کیا کہتا ہے؟ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ تم اپنے اختیار سے نیکی بھی کرتے ہو، اپنے اختیار سے گناہ بھی کرتے ہو۔ ہاں یہ پہلے سے لکھا ہوا ہے، اللہ کے علم میں ہے کہ کون کیا کرے گا، تو اسی کے حساب سے کرے گا وہ، لیکن کرے گا اپنے اختیار سے۔ تو یہ بھی ایک فرقہ وجود میں آیا۔ ایک فرقہ وجود میں آیا جس نے کہا کہ ہم قیامت کے دن بھی ان آنکھوں سے اللہ کا دیدار نہیں کر سکتے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ مومنین کو قیامت کے دن انہی آنکھوں سے اللہ کا دیدار ہوگا، بہت ساری احادیث ہیں اس پر۔ تو جب اتنے سارے فرقے وجود میں آئے، یہ نبی کے دور میں نہیں تھے لیکن صحابہ کے دور میں پیدا ہونا شروع ہو گئے، پھر تابعین، اور اب تک بنتے چلے جا رہے ہیں۔ اور جو شخص اٹھ کے بات کرتا ہے کہ میں فرقہ واریت کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں، میرا کوئی فرقہ نہیں ہے، تو سمجھ لو بغیر نام کے ایک نیا فرقہ وجود میں آ رہا ہے۔ کیونکہ جو اہل حق فرقہ ہے وہ تو ہمیشہ سے ہے، آپ کو اس کے اندر اپنے آپ کو شامل کرنا پڑے گا۔ نئی چیز مارکیٹ میں لاؤ گے تو حدیث میں آتا ہے میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی۔ آپ جب نیا فرقہ لانچ کر رہے ہیں اور تمام فرقوں کو غلط قرار دے رہے ہیں، تو آپ بزبان حال یہ کہہ رہے ہیں کہ پوری امت گمراہی پہ جمع ہو گئی تھی، جبکہ نبی نے فرمایا ایک ہمیشہ کیا رہے گا؟ ہر دور میں ایک فرقہ برحق رہے گا، وہ جنتی، وہ ہمیشہ رہے گا، وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تو آپ کو چاہیے یہ تھا کہ جب آپ نئی چیز مارکیٹ میں لائے تو آپ کو کہنا چاہیے تھا میں صحیح والے فرقے کو فالو کر رہا ہوں جو یہ ہے، دلائل سے اس کو ثابت کرتے۔ جب آپ نے سب کو غلط قرار دے دیا تو اس کا مطلب آپ خود غلط ہیں، پھر آپ خود ایک نئی چیز لا رہے ہو مارکیٹ میں۔ اب یہاں سے آپ لوگ کی سمجھ میں آنا ختم۔ یہ بات سمجھا کے بھائی تھک گئے ہم یار، اب مان لو۔ تو فرقوں کی یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا، زیادہ تر ہمارا کوئی فرقہ نہیں، کسی فرقے ٹوپی ڈرامہ ہے بھائی۔ تو کتنے سارے فرقے پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ خوارج پیدا ہوئے جنہوں نے حضرت عثمان کو قتل کر دیا۔ خوارج کیا تھے؟ کہ امیر کی اطاعت نہ کرنا اور باتیں یہ کرنا کہ ہم سسٹم تبدیل کرنا چاہتے ہیں، ہم برائی کو برداشت نہیں کر سکتے، ہم غلط چیز کو برداشت نہیں کر سکتے۔ تو حضرت عثمان پہ انہوں نے اعتراضات کرنا شروع کیا، آپ کا یہ کام غلط، یہ کام غلط۔ جو مخلص صحابہ تھے انہوں نے اگر حضرت عثمان سے اختلاف کیا ادب کے دائرے میں،
مشہور حدیث ہے، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے کہا کہ حضرت عثمان کی بعض پالیسیوں پہ ہمیں اعتراض ہے، آپ ان کو نصیحت کیوں نہیں کرتے؟ تو انہوں نے کہا میں تمہارے سامنے تھوڑی نصیحت کروں گا، وہ امیر ہیں، میں نے اگر ان کو سمجھانا ہوگا عزت کے ساتھ بند کمرے میں ان سے بات کروں گا، تمہیں خوش کرنے کے لیے تھوڑی کروں گا میں۔ تو یہ وہ لوگ تھے کہ جن کو امیر سے اگر اتفاق ہوتا، امیر سے اگر کسی بات پہ اختلاف ہوتا تو یہ شورش برپا نہیں کرتے، فتنہ نہیں پھیلاتے، اور جو فتنہ پرست ہوتے ہیں وہ لوگوں میں جا جا کے حکومت کے خلاف بغاوت کی ترغیبیں دے رہے ہوتے ہیں، اٹھو تلوار سے ان کو سیدھا کرو، تو تلوار تو نہیں چلتی، اس تلوار سے فائدہ تو نہیں ہوتا، اس تلوار سے کیا ہوتا ہے؟ مسلمان آپس میں لڑ پڑتے ہیں، امن خراب ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خوارج کے بارے میں، یہ ایک ایسا فرقہ ہے، فرمایا ان کی عبادت ایسی ہوگی کہ تم ان کی عبادت کو دیکھ کر اپنی عبادت کو کم سمجھو گے، نیک اتنے ہوں گے دیکھنے میں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی تلوار ہمیشہ مسلمان کے خلاف اٹھے گی، بت پرست اور غیر مسلم ان سے محفوظ ہوں گے۔ آج دیکھ لو بغاوت کے نام پہ، اسلامی ریاست کے تحریکوں کے نام پہ مسلم ملکوں کو ہی تباہ کیا جا رہا ہے، مسلمان کو ہی قتل کیا جا رہا ہے۔ یہ کہتے ہیں پاکستان میں سسٹم تبدیل کرو، سسٹم ہم بھی چاہتے ہیں تبدیل ہو پاکستان میں، لیکن آئین کے تحت، تمیز کے دائرے میں، تلوار چلا کے نہیں۔ کہتے ہیں نہیں ہم نے تلوار چلانی ہے، ہم نے الٹ دینا ہے، تو پھر جاؤ بھائی غیر مسلم ملک کو الٹو نا پہلے جا کے، وہاں پتہ ہے یہ تقریر کی بھی تو فوراً اندر ہو جائیں گے۔ سارا خون خرابہ مسلمان ملکوں میں ہی کرنا ہے تاکہ اور ہم کمزور ہو جائیں۔ مجھے بہت لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب آپ سسٹم کی تبدیلی کی بات کیوں نہیں کرتے؟ میں کہتا ہوں بھائی سسٹم کی تبدیلی کی ہم بات کرتے ہیں، لیکن وہ جو گراؤنڈ ریئلٹی کے مطابق ہو، جو سوٹیبل ہو، ورنہ مبہم نعرے لگا دینا کہ نظام بدل دو، خلافت قائم کر دو، سسٹم چینج کر دو، ایسے مبہم نعرے لگا کے نوجوان طبقے کو آپ اندھیری گلی میں بند کر دیں، یہ بہت آسان ہے۔ ایسا جنازہ جس کو پتہ ہی نہیں کہ دفنانا کہاں ہے ہم نے، تو باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، باتیں آپ بہت بڑی بڑی کریں۔ جو علماء سسٹم تبدیل کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں نا، وہ باتیں کیے بغیر لگے ہوئے ہیں، اور جنہوں نے نہیں کرنا ہوتا وہ بار بار یہ نعرہ کیش کراتے ہیں سسٹم چینج کرو، سسٹم۔ یہ ملا لوگ مسجدوں میں بند ہو کے بیٹھ گئے ہیں، یہ مدرسوں میں بند ہو کے بیٹھ گئے ہیں، یہ تسبیحیں ہاتھ میں لے کے بیٹھ گئے ہیں۔ آج کل ہر آدمی اٹھ کے نا ملا لوگوں کو اس طرح سے برا بھلا کہہ رہا ہے، یہ ملا لوگ کچھ بھی نہیں کرتے، یہ مدرسوں میں بند ہو کے بیٹھ گئے، یہ دم درود کر رہے ہیں۔ بات کرو سسٹم کی تبدیلی کی، تو آپ کون سا سسٹم تبدیل کر رہے ہو بھائی؟ آپ بھی تو باتیں پھینک رہے ہو۔ اور جن ملا لوگوں کو آپ کہتے ہو نا یہ مدرسوں میں بند ہو کے بیٹھ گئے، کبھی آؤ ہم مدرسوں کی سیر کراتے ہیں آپ کو، تو پتہ چلے گا وہ سسٹم کی چینجنگ کے لیے کتنے مؤثر اقدام کر رہے ہیں۔ اور اب تک جو پاکستان میں اسلام بچا ہوا ہے وہ بھی انہی کی محنت کی وجہ سے بچا ہوا ہے۔ خالی پیلی کے دعوے، بس باتیں۔ ایک تو آج کے دور میں جس نے مشہور ہونا وہ مولویوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دے، اس کا منجن دبا کے بکتا ہے مارکیٹ میں، یہ سارے مولوی ایسے، سارے مولوی ایسے۔ لوگ کہتے ہیں ایک مسیحا آ گیا ہے بھائی، سب کو غلط کہہ دیا، اب یہ ہے صحیح، لیکن ان تلوں میں تیل ہوتا نہیں ہے، باتیں ہوتی ہیں باتیں۔ تو میں فرقوں کی بات کر رہا تھا محرم کے حوالے سے کہ آپ کو یہ مینشن کرنا پڑے گا آپ کدھر کے ہو، ادھر ہو یا ادھر ہو۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام میں بہت سارے فرقے پیدا ہوئے، ایک فرقہ پیدا ہوا جس نے کہا کہ قیامت کے دن ہم اللہ کا دیدار نہیں کر سکتے۔ تو ان تمام فرقوں میں صحیح کون ہے غلط کون ہے، اس کے لیے جو اہل حق لوگ تھے انہوں نے ایک معیار قرار دیا کہ یہ عقیدے جن کے ہوں گے تو ہم اس کو فرقہ ناجیہ سمجھیں گے، وہ فرقہ جو نجات پانے والا ہے، اور جن کے یہ عقیدے نہیں ہیں ہم ان کے بارے میں یقینی نہیں کہہ سکتے کہ قیامت کے دن ان کی نجات ہو جائے گی، وہ اللہ کی مرضی ان کو بخشتا ہے کہ نہیں بخشتا۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں بھائی یہ علماء کیسے ٹھیکیدار بن گئے کہ بتائیں کہ یہ والا فرقہ جنتی ہے باقی کیا ہے، باقیوں کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو علماء ٹھیکیدار نہیں تھے، علماء چوکیدار تھے۔ انہوں نے چوکیداری کی کہ قرآن و سنت کی روشنی میں غلط چیز کو اسلام کی طرف منسوب نہ ہونے دو۔
انہوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ہمیں کیا ہدایات دی ہیں کہ جب فرقے اتنے سارے بن جائیں گے کون صحیح ہوگا کون غلط. تو خود پیغمبر ہی سے صحابہ نے پوچھا ہوگا نا. تو ہم اس حدیث پہ دیکھتے ہیں, معیار یہ بنایا. یہاں تک بس آ گئی. یہ بہت امپورٹنٹ بیان ہے, اس کو ہلکا نہ سمجھیں آپ لوگ. پھینکتا رہتا نا میں یہاں بیٹھ کے, آپ واہ واہ کرتے رہتے, واہ 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 واہ, میرا کوئی فرقہ نہیں ہے, میرا کوئی فرقہ نہیں ہے, میں قرآن حدیث کی بات مانتا ہوں. تو قرآن حدیث کا لیبل تو ہر آدمی لگا رہا ہے. جس کے پاس بیٹھ جاؤ قرآنی آیات اور حدیث پڑھے گا اور اپنی مرضی کی تشریح کرنا شروع کر دے گا اس کی. جناب پروفیسر غامدی صاحب بھی قرآن حدیث کی بات کرتے ہیں, رجم کا انکار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کل آپ کا امتحان ہے تو آج رمضان کا روزہ چھوڑ سکتے ہیں. یہ دعویٰ وہ قرآن حدیث کی روشنی میں کرتے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ جب ان سے کہا جائے قرآن تو کہہ رہا ہے کہ سفر میں آپ نہ چھوڑ سکتے ہو روزہ, اور بیماری میں, پیپر نہ سفر ہے نہ بیماری ہے, تو وہ اجتہاد کرتے ہیں کہ دیکھو سفر میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے چونکہ مشقت ہوتی ہے نا, ٹینشن ہوتی ہے, پریشانی ہوتی ہے. تو امتحان میں بھی پریشانی ہے, قوم کا مستقبل داؤ پہ لگ جائے گا. لگا دیا نا قرآن و حدیث کی روشنی میں. پھر ان سے جب سوال پوچھا جائے کہ اچھا جی اگر سفر میں روزہ چھوڑنا ٹینشن کی وجہ سے, ہم تو کہتے ہیں چاروں ائمہ کا اجماع ہے ٹینشن وجہ نہیں ہے, سفر ہی وجہ ہے, چاہے ٹینشن نہ بھی ہو. لیکن اگر اس کی ریزن ٹینشن ہے تو جس سفر میں پھر ٹینشن نہ ہو, آرام دہ سفر ہو, اس میں روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. یہاں کے وہ ڈنڈی مار جاتے ہیں کہ نہیں جی پھر بھی روزہ آپ چھوڑ سکتے ہو سفر میں. بھائی سفر میں آپ نماز کو مختصر کرو گے, 4 کی 2 پڑھو گے, چاہے ٹینشن ہو یا نہ ہو, تو سفر پہ مدار ہے, ٹینشن پہ نہیں ہے. حامدی صاحب کہتے ہیں ٹینشن پہ مدار ہے, لہذا امتحان میں بھی ٹینشن ہے, چھوڑ دو آپ روزہ. تو بھائی اگر ٹینشن پہ مدار ہے تو سفر میں اگر آپ سہولت سے سفر کر رہے ہو تو پھر 4 کی 2 کی اجازت نہیں ہونی, پھر پوری 4 ہونی چاہیے. تو یہ اصول فقہ ہے جو جناب غامدی صاحب نے نہیں پڑھا. اصول فقہ میں یہ چیزیں پڑھائی جاتی ہیں کہ کون سی دلیل کدھر فٹ کرنے کی ہے تاکہ مغالطہ نہ ہو. یہ علماء پڑھتے ہیں, یہ آج کل جو اسکالرز آ رہے ہیں وہ نہیں پڑھتے, لہذا وہ فیصلہ بھی نہیں کر سکتے کہ قرآن کی کون سی آیت کدھر فٹ ہو سکتی ہے کدھر نہیں ہو سکتی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اب 73 فرقے جہنم میں, 72 جہنم میں, 1 جنت میں, تو وہ ایک بھی فرقہ ہی ہوگا نا. یا یہ کہنا کہ اسلام میں کوئی فرقہ ہی نہیں ہے, تو وہ ایک کون سا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کون سا جنت میں جائے گا؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی. نام نہیں لیا کہ دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث, شیعہ, سنی, رافضی, خوارج, کچھ نام نہیں لیا آپ نے, ورنہ سب وہ نام رکھ لیتے. تو آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی. آپ نے علامت بتائی کہ جس پر میں اور میرے صحابہ. اس حدیث نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا. اس حدیث کی تشریح تو میں کئی بار کر چکا ہوں, لیکن آج محرم کے حوالے سے اس کی تشریح میں کروں گا تاکہ اس حدیث کو ہم محرم پہ فٹ کر سکیں کہ محرم کے معاملے میں ہم صحابہ کے طریقے پر ہیں یا نہیں ہیں. تو ما انا علیہ و اصحابی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا جو قرآن کے راستے پر ہوگا, اس لیے کہ ہر فرقہ اپنے آپ کو منسوب کس کی طرف کرتا ہے؟ قرآن کی طرف, پھر اس کی تشریح اپنی مرضی سے کرتا ہے. کیونکہ جب اسلام میں فرقہ ہوگا وہ تو نسبت قرآن کی طرف تو کرے گا نا. وہ بھائی اسلام کی طرف نسبت میں پہلی شرط یہ کہ آپ قرآن کو تو مانتے ہو. جو قرآن ہی کی طرف نسبت نہیں کرے گا پھر تو لوگ ویسے ہی اس کو غیر مسلم سمجھیں گے. اس لیے نبی نے قرآن کا نام نہیں لیا. ما انا علیہ, جس پر میرا عمل. اس سے پتہ چلا قرآن کی ایسی تشریح کرنا جس پر پیغمبر کا عمل نہیں تھا, یہ تشریح معتبر نہیں ہے. آپ آج کل کے خطیبوں کی تقریریں سنو, جو جاہل خطیب ہوتے ہیں, مجمع گرم رکھنے کے لیے قرآن کی آیتوں کے ایسے مفہوم بیان کرتے ہیں جو نہ ہم نے کبھی سنے, نہ ہمارے حاشیے خیال, علماء کے حاشیے خیال میں بھی نہیں گزرے. پتہ نہیں کہاں سے لا رہے ہوتے ہیں ایسی تفسیر. تو نبی نے فرمایا جس پر میرا عمل. لیکن اتنا کافی نہیں ہے. بعض لوگ قرآن اور نبی کے عمل کی ایسی تشریح کریں گے جس کو صحابہ بولو
نہیں مانتے, جس پر صحابہ کا عمل نہیں تھا. تو آپ نے فرمایا وہ تشریح ما انا علیہ و اصحابی, جو میرے اور صحابہ کے راستے پر ہوگا, وہ فرقہ کیا ہے؟ جنتی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اب دیکھیں بڑی زبردست بات ہمارے سامنے آ گئی کہ جو جنتی فرقہ ہے اس کی علامت کیا ہے؟ صحابہ کے راستے کو نہیں چھوڑے گا اور پیغمبر کے راستے کو نہیں چھوڑے گا. دیکھے گا پیغمبر کی کیا تعلیمات اور صحابہ نے اس پر کیسے عمل کیا. علماء نے کہا کہ جس میں یہ علامتیں پائی جائیں گی اس کا مطلب وہ فرقہ ناجیہ ہے, ناجیہ نجات یافتہ. تو علماء نے اس کو ایک نام بھی دے دیا یہ اس علامت کی بیس پہ. یہ نام علماء نے دیا تاکہ نام سے پہچان ہو جائے کہ اس حدیث کے معیار پہ یہ فرقہ اترتا ہے یا نہیں اترتا. تو حدیث میں دو چیزوں کا ذکر تھا, ایک سنت اور ایک صحابہ. تو صحابہ کے لفظ کو جماعت سے تعبیر کیا, یعنی اجماع صحابہ. کہ صحابہ کا جو اجماع ہے نا اس کے خلاف نہ ہو, صحابہ کے راستے سے نہ ہو, اس کو الجماع کہا گیا اور نبی کے طریقے کو سنت کہا گیا. تو اس لیے اس فرقے کا نام جو نجات یافتہ تھا اسلاف نے نام رکھا اہل السنت والجماعہ. کھوپڑی شریف میں بات آ گئی, اہل سنت والجماعت جو حدیث کو بھی مانتے ہیں اور صحابہ کو بھی مانتے ہیں. لیکن ظلم یہ ہوا کہ بہت سے لوگ جو نہ سنت کو مانتے نہ صحابہ کو مانتے, انہوں نے اپنا نام اہل سنت والجماعت رکھ لیا. حالانکہ نام میں کچھ نہیں رکھا. اصل کیا ہونا چاہیے؟ کام وہ ہونا چاہیے جو سنت اور جماعت کے مطابق ہو. تو اب یہ نہیں کہ جو فرقہ بھی اہل سنت والجماعت کا لیبل لگا کے آ جائے آپ نے اس کو جنتی ماننا شروع کر دینا. نا 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 نا, آپ نے علامت دیکھنی ہے کہ اس میں اہل سنت والجماعت والی علامتیں پائی جاتی ہیں, وہ عقیدے ہیں جو اہل سنت والجماعت کے ہیں, پھر تو ہم مانیں گے, ادروائز اس کو ہم فرقہ ناجیہ میں نہیں مانیں گے. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے؟ تھوڑی علمی پیچیدہ بحث ہو گئی میرا خیال ہے آج. یہ فرقہ واریت نا ایک بڑا ٹاپک بن چکا ہے. ہر آدمی فرقہ واریت کے نام پہ منجن بیچ رہا ہے کہ میں فرقہ واریت نہیں مانتا, میں یہ مانتا ہوں. ابے تم بس کر دو یار, بس کرو. آپ باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, پریکٹیکل لائف میں نہیں چلتا یہ سب کچھ. تو جو اہل سنت والجماعت سچی مچی کے تھے, اب اہل سنت والجماعت میں بھی ہر آدمی اہل سنت والجماعت بنا ہوا ہے. اہل سنت والجماعت کی جو شارٹ فارم اردو میں آئی اس کو سنی کہا گیا, سنت سے نکلا یہ لفظ. اس کو کیا کہا گیا؟ بولو نا کیا ہو گیا؟ سنی. یہ اہل سنت والجماعت کی کیا ہے؟ کیونکہ اتنا ٹائم نہیں تھا پاکستانیوں کے پاس کہ وہ اتنا لمبا نام لیتے اہل سنت والجماعت, تو انہوں نے اس کو کیا کہنا شروع کر دیا؟ وی آر سنی. تو ہم کیا ہیں بھائی؟ فرقہ ہم 73 فرقوں میں ہمارا فرقہ کون سا ہے؟ ہم سنی ہیں, جو اہل سنت والجماعت کی شارٹ فارم ہے. یہاں تک بات کھوپڑی شریف میں آ گئی. اب جو سنی ہے نا ان کے کچھ مخصوص عقیدے ہیں, وہ عقیدے ہوں گے تو آپ سنی ہوگے, وہ عقیدے نہیں ہے تو آپ سنی نہیں ہے. لیبل لگاتے رہو. جیسے وہ بار بار میں چٹکلا سناتا ہوں نا کہ ایک آدمی نے چاول کی بوری پر, چینی کی بوری پر چاول لکھا ہوا تھا. لوگوں نے پوچھا بھائی اندر چینی ہے باہر چاول, کہتے ہیں مکھیوں کو دھوکہ دینے کے لیے, مکھیاں بہت بیٹھتی ہیں. تو لیبل کیا لگا دیا چاول کا, اندر کیا ہے؟ چینی. تو ایسے ہی بہت سے لوگ لیبل یہ لگاتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت ہم سنی ہیں. لیبل انہوں نے سنی کا لگا دیا, اس فرقے کا لگا دیا جس کو ہم نجات یافتہ سمجھتے ہیں, لیکن اندر مال جو پڑا ہوا ہے وہ سنی والا مال نہیں ہے. تو یاد رکھو چاول کے لفظ سے کیا مکھی دھوکہ کھا سکتی ہے اور بوری پہ نہ آئے؟ تو کیا سنی کے لفظ سے فرشتے دھوکہ کھا سکتے ہیں؟ یہ معاذ اللہ, اللہ دھوکہ کھا سکتا ہے جبکہ اندر مال سنی والا نہیں ہو. یہ ہو سکتا ہے کیا؟ تو اس لیے میں کہتا ہوں آپ ایک چیز ہو جاؤ, یا سنی ہو جاؤ یا شیعہ ہو جاؤ یا کچھ اور ہو جاؤ. کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے, کبھی ادھر لڑک رہا ہے. محرم میں شیعہ بن رہا ہے, ربیع الاول میں بریلوی بن رہا ہے, رمضان میں انسان کا بچہ بنتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بریلوی انسان کے بچے نہیں ہیں, یعنی رمضان میں ایسا لگے گا جیسے بہت نیک آدمی. تراویح میں پہلے 3 دن دیکھو نا آپ,
ابھی تو میں یہ بات ہی نہیں کر رہا کون جنتی کون جہنمی کون غلط کون صحیح, ابھی تو میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اسلاف نے 73 فرقوں میں سے جو ایک جنتی ہوگا اس کو ایکسپلین کیسے کیا ہے. اگر بریلوی اس پہ پورے اترتے ہیں تو بھائی وہ جنتی ہیں, میں کسی کو جہنمی جنتی نہیں کہہ رہا, میں تو ایک کرائٹیریا بتا رہا ہوں. ہو سکتا ہے میں نہ اترتا ہوں, بریلوی بھائی پورے اترتے ہوں, شیعہ لوگ پورے اترتے ہوں, کسی ایک کو میں یقینی طور پہ نہ جنتی کہہ رہا ہوں نہ جہنمی. میں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ فیصلہ کرو کہ آپ ادھر ہو یا ادھر ہو, درمیان میں نہ لٹکو. ایسا نہیں ہو سکتا ایک ٹانگ جہنم میں ایک ٹانگ جنت میں آپ کی, یا تو پورے ادھر جاؤ گے یا پورے ادھر جاؤ گے. کھوپڑی شریف میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی فرقے کی علامت ما انا علیہ و اصحابی, جس پر میں اور میرے صحابہ ہوں. اب نبی اور نبی کے صحابہ کس طریق پر تھے, کس ٹریک پر تھے؟ اس کو امام طحاوی رحمہ اللہ تعالی جو حنفیہ میں بہت بڑے محدث گزرے ہیں, امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگردوں میں تھے, انہوں نے اس دور میں ایک کتاب لکھی عقیدہ طحاویہ کے نام سے, اور اس میں اہل سنت والجماعت کے عقائد اور ان کی بنیادی عقیدوں کو ایکسپلین کیا. ایک متن لکھا جو پوری دنیا میں مانا گیا, اور پوری دنیا کے علماء کا اتفاق ہوا کہ اہل سنت والجماعت میں داخل ہونے کے لیے ان عقیدوں کا ہونا ضروری ہے. اہل حدیث نے بھی مانا اس کو, اب اہل حدیث کی یونیورسٹی میں پڑھایا جاتا ہے, حنفیوں نے بھی مانا, مالکیوں نے بھی مانا, شافعیوں نے بھی مانا, حنبلیوں نے بھی مانا, سعودی عرب کی یونیورسٹی میں بھی پڑھائی جاتی ہے. وہ لکھنے والے اگرچہ حنفی تھے لیکن وہ جو عقیدے تھے وہ سب کے ہیں. وہ اس سے اہل سنت غیر اہل سنت سے کیا ہو رہے تھے, ان میں فرق ہو رہا تھا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس کتاب کا نام کیا ہے؟ العقیدۃ الطحاویہ. وہ کتاب جو لکھی گئی ہے نا, پوری دنیا نے اس لیے مانی کہ اس میں ہر عقیدے میں قرآن اور سنت اور اجماع صحابہ, ان تین کو بنیاد بنایا گیا ہے. قرآن سے ہو, اور قرآن کی ایسی تشریح جو حدیث مانتی ہو, اور قرآن اور حدیث کی وہ تشریح جو صحابہ مانتے ہوں. لہذا اس وقت پوری دنیا میں جو اہل حق علماء تھے ان کا اتفاق ہو گیا, اور اب تک یہ اتفاق چلا آ رہا ہے کہ جو ان عقیدوں سے ہٹے گا وہ یا تو قرآن کے راستے پر نہیں ہے, یا نبی کے راستے پر نہیں ہے, یا صحابہ کے راستے پر نہیں ہے. اٹ مینس کہ وہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے. خارج کہہ کے ہم اس کو کافر نہیں کہہ رہے, کافر کہنا نہ کہنا یہ ایک الگ بحث ہے. کچھ کافر ہیں کچھ کافر نہیں ہے, لیکن وہ نجات یافتہ فرقوں میں نہیں ہے. بہرحال وہ اس فرقے میں نہیں ہے جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے کی گارنٹی لی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اب ان عقیدوں میں کیا ہے بھائی؟ وہ یہ کہ اہل سنت والجماعت جب بھی کوئی مسئلہ نکالیں گے اس کی بنیاد 4 چیزیں ہوں گی: قرآن، حدیث، اجماع امت. یعنی ایسی تشریح کبھی نہیں کی جائے گی قرآن و سنت کی جو امت کے اجماع کے خلاف ہو, کیونکہ امت حدیث میں بہت دفعہ یہ ہے کہ امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. آپ ایسی تشریح کسی حدیث کی کر رہے ہیں جو کوئی بھی نہیں مانتا اب تک, اس کا مطلب آپ گمراہی پھیلا رہے ہیں. اور چوتھی چیز ہے قیاس. بعض مسائل قرآن و حدیث میں واضح نہیں ہیں لیکن قرآن اور حدیث میں ان کی طرف اشارے ہیں, تو مجتہد کیا کرتا ہے کہ وہ قرآن و حدیث کے ان معنی اور مضمون میں غوطے لگا کے وہ مسائل کا استنباط کرتے ہیں, زمانے کے حساب سے نئے نئے مسائل اخذ کرتے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو 4 اصول اہل سنت والجماعت کے: قرآن سے مسئلہ نکالا جائے گا, حدیث سے نکالا جائے گا, اجماع امت سے, اور چوتھے نمبر پہ قیاس سے. اب میں آتا ہوں اصل ٹاپک کی طرف. یہ تو پوری تمہید تھی نا. اس بات میں 2 رائے نہیں ہو سکتی کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جو کربلا میں شہید کیا گیا یہ کائنات کا بدترین ظلم تھا. جس نے آپ کی گردن مبارک پہ تلوار رکھی اس کی بدبختی میں 2 رائے نہیں ہو سکتی. بہت ہی کوئی شقی اور بدبخت جو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی طرف بڑھا, بہت ہی کوئی بدبخت اور بدنصیب
جو کوفہ کے گورنر ابن زیاد کے کہنے پر نواسہ رسول سے لڑنے کے لیے نکلا، جو اس ظلم کو ظلم نہیں مانتا، وہ بھی اپنے آپ کو جہنم میں جانے کے لیے تیار کر رہا ہے. پھر کربلا میں ایک بڑا ظلم یہ ہوا کہ صرف سیدنا حسین ابن علی کو شہید نہیں کیا گیا، آپ کے ساتھ جتنے مرد تھے سب کو شہید کر دیا گیا. لیکن ہمیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی سیرت میں کیا ملتا ہے؟ میں ایک آیت سے آپ کو سمجھاتا ہوں. مشرکین مکہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے نسب میں ہونے پر اور آپ سے محبت پہ بڑا فخر کیا کرتے تھے کہ ہم ابراہیم کی اولاد میں ہیں، ہم ابراہیم کے دین پہ ہیں. اللہ نے کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے ابراہیم سے محبت کے خالی پیلی کے دعوے مقبول نہیں ہیں. ابراہیم کے زیادہ حقدار وہ ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرتے ہیں، اور یہ پیغمبر اور صحابہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے دین کو فالو کرتے ہیں، اور تم ابراہیم کے دین کو فالو نہیں کر رہے، ان سے محبت کے دعوے دار ہو. تو خالی محبت کے دعوے داری اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے. اللہ کے ہاں وہ محبت کی دعوے مقبول ہیں جس میں آپ محبوب کو فالو کر رہے ہوں. سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، آپ سے محبت کا دعویٰ اس وقت مقبول ہوگا جب آپ سیدنا حسین کی سیرت کو فالو کریں گے. رونا پیٹنا ماتم کرنا یہ سیدنا حسین اور اہل بیت کی سیرت نہیں ہے. صبر کرنا، ظالم کے سامنے ڈٹ جانا، جان کے خوف سے اپنی پالیسیوں سے پیچھے نہ ہٹنا، یہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی سیرت ہے جو آج ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آتی. تو ہم نے بھائی دیکھنا ہے صحابہ کا طرز عمل کیا تھا. آپ بتاؤ صحابہ کو سیدنا حسین سے محبت تھی یا نہیں تھی؟ کیا غم کا پہاڑ ٹوٹا ہوگا جب اطلاع ملی ہوگی کہ سیدنا حسین ابن علی اور آپ کے اصحاب اور اہل بیت کو سب کو کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے. کیا قیامت گزری ہوگی. کوفہ سے ایک شخص آیا نا عبداللہ بن عمر سے پوچھنے لگا جو مارنے پر دم کا مسئلہ. انہوں نے فرمایا تم نے پیغمبر کے نواسے کو قتل کر دیا اور مسئلہ یہ پوچھ رہے ہو کہ جو مارنے پر دم آئے گا کہ نہیں آئے گا. ایک طرف تم نے پیغمبر کے نواسے کو قتل کر دیا کربلا میں، اور اب ہم سے آ کے مسئلہ پوچھتے ہو جو مارنا جائز ہے یا نہیں ہے. صحابہ کے ہاں یہ غم کم غم نہیں تھا. دیکھو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پہ بھی حضرت حسین نے بیعت نہیں کی، لیکن بغاوت بھی نہیں کی. کیوں؟ بغاوت سے فتنے کا اندیشہ تھا. حضرت حسن جو حضرت حسین کے بڑے بھائی تھے، انہوں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کی اور اس اختلاف کو ہمیشہ کے لیے اپنی کوشش کے مطابق ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا. ختم ہوا نہیں ہوا ایک الگ بحث ہے، لیکن حضرت حسن کا مقصد کیا تھا کہ مسلمانوں کی دو جماعتوں کو میں آپس میں لڑتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. لوگوں نے کہا آپ خلافت کے حقدار ہیں، آپ نے فرمایا میں دستبردار ہوتا ہوں سیدنا معاویہ کے حق میں. حضرت حسن بیعت ہو گئے حضرت معاویہ سے اور یہ اختلاف کو کیا کر دیا؟ ختم. حضرت حسین بیعت نہیں ہوئے، لیکن حضرت حسین نے بغاوت بھی نہیں کی. ہر ایک کی اپنی رائے تھی. حضرت حسن کی اپنی رائے تھی، ان کا خیال تھا کہ بیعت ہونا مسلمانوں کے لیے زیادہ مفید ہے، ایک پاورفل حکومت ہوگی، ایک طاقتور ریاست ہوگی، ورنہ لڑتے رہیں گے آپس میں. حضرت حسین کا موقف یہ تھا کہ میں بغاوت تو نہیں کروں گا لیکن بیعت بھی نہیں ہوں گا، کیونکہ اگر بیعت ہو گیا تو اس سے جو خلفائے راشدین کے دور میں جو خلیفہ کی سلیکشن کا طریقہ تھا وہ طریقہ ختم ہو جائے گا. تو میں اگر اس طریقے کو نہیں لا سکتا تو اس کے خلاف کو پروموٹ بھی نہ کروں. میں یہ بھی ایک رائے تھی. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ بھائی رائے کا اختلاف ہوتا ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اجتہد المجتہد فإن اصاب فلہ اجران وإن اخطأ فلہ اجر واحد. جب کوئی مجتہد اللہ کی رضا کو سامنے رکھ کے اجتہاد کرتا ہے، صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنے بیٹھتا ہے، رائے یعنی اس کا مقصد اللہ کی رضا ہو،
تو اگر وہ درست نتیجے پہ پہنچے تو 2 ثواب, غلط نتیجے پہ پہنچے تو بھی 1 نیکی اس کو ملتی ہے, اس لیے کہ اس کے بس میں جو خیر خواہی کا کے لیے جو تھا وہ اس نے کر دیا. رائے کا اختلاف ہوتا ہے. تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت ہوئے حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ. سیدنا حسین نہ بیعت ہوئے اور نہ آپ نے بغاوت کی, خاموشی اختیار کی. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا حسین کو تلوار کی زور سے بیعت پر مجبور نہیں کیا, بلکہ نواسہ رسول کا خیال کیا اور وصیت بھی کی لوگوں کو. لیکن جب حضرت معاویہ کے بعد یزید جانشین ہوا, اس کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ اس نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ جو چند اہل بیت اور چند صحابہ تھے, اس وقت بھی حضرت حسین نیوٹرل تھے. نہ حضرت حسین نے بغاوت کا ارادہ کیا اور نہ بیعت کرنے کا ارادہ کیا. یزید ابن معاویہ کو چاہیے تھا کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو اپنے حال پہ چھوڑ دیتا, اپنے والد کی طرح. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کوفہ سے خطوط آئے, یہ میں وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ حضرت حسین بغاوت کے لیے نہیں نکلے تھے, اس مسلمان حاکم کے خلاف بغاوت کے لیے نہیں نکلے تھے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری صحیح حدیث ہے اس بارے میں کہ جو باغی ہے, جو ریاست کے خلاف بغاوت کرتا ہے, اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو پسند نہیں کیا. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ سے خطوط آئے کہ یہاں سارے کے سارے لوگ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں. ظاہر ہے جب کسی علاقے کے لوگ دارالخلافہ ہو اور سب بیعت ہونے کے لیے تیار ہوں تو پھر آپ کا جانا یہ بغاوت کا عمل نہیں کہلاتا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کے ساتھ نکلے. کربلا میں جب پہنچے, مشہور واقعہ آپ 20 دفعہ سن چکے ہیں, وہاں جا کے آپ کو اطلاع ہوئی کہ وہ خبر غلط تھی اور عبید اللہ بن زیاد نے ایک پورا لشکر بھیجا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجبور کرنے کے لیے کہ میرے ہاتھ پہ آپ زبردستی بیعت ہو جائیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مطالبے رکھے کہ یا تو مجھے واپس جانے دیا جائے, اور اگر بیعت کرنا ہی ہے تو میں دمشق میں امیر کے ہاتھ پہ جا کے بیعت کروں گا. بہت معقول مطالبے تھے یہ. میرا مقصد ابھی کربلا کا واقعہ بیان کرنا نہیں ہے, اس پہ بہت کچھ کہا جا چکا ہے, خود میرا بھی بیان اس پہ تفصیل سے ہو چکا ہے. اس کے بعد بھی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجبور کرنا کہ عبید اللہ بن زیاد جو بدبخت انسان, جو قاتل تھا اہل بیت کا, اسی کے ہاتھ پہ لازمی بیعت ہوں, جبکہ وہ امیر بھی نہیں ہے, وہ گورنر ہے ایک علاقے کا. تو نواسہ رسول کا خیال نہ کرنا یہ بدترین ظلم تھا جو اس وقت حکومت سے ہوا ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دیکھو نبی صلی اللہ, آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو بڑا آدمی ہوتا ہے نا, اس کی قربانیاں ہوتی ہیں, اس کی بڑی بڑی قربانیاں ہوتی ہیں. چھوٹے اپنے بڑوں کی قربانیوں کو کیش کراتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا فلاں نے بڑی قربانیاں دی اور بچے موج کر رہے ہیں, دیکھا نا آپ نے. لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کو اس سے محفوظ کیا. ہمارے نبی کے 2 بیٹے حسن حسین, آپ کی نسل حضرت فاطمہ سے چلی ہے, دونوں شہید ہوئے ہیں. اس میں بہت بڑی حکمت تھی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تربیت اپنے گھر والوں کی ہے. آج لوگ باہر فنٹر بنے ہوئے ہوتے ہیں, تبلیغیں کر رہے ہوتے ہیں, اپنے گھر کی ان کو پرواہ نہیں ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو تربیت کی ہے, کس کی ہے؟ حضرت حسن اور حسین کی ہے. تو جب کربلا میں آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا اور آپ کو مجبور کیا گیا کہ آپ نے ابن زیاد کے ہاتھ پہ بیعت کرنا ہے, تو آپ نے اس ذلت کو گلے لگانے سے انکار کر دیا. آپ کو 100% یقین تھا کہ اتنے بڑے لشکر کے سامنے میں ٹھہر نہیں سکتا, اسباب کی دنیا میں فتح کی امید نہیں ہے. لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے لڑنے کا فیصلہ کر کے اور شہادت کو قبول کرنے کا فیصلہ کر کے ابن زیاد اور اس زمانے کے حکمران جو اس قتل پہ راضی تھے, قیامت تک کے لیے ان پہ لعنت کے سلسلے کا دروازہ کھول دیا. بعض دفعہ اللہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ بدبختوں کو ڈھیل ملے تاکہ ان کا جرم سنستدرجہم من حیث لا یعلمون. قرآن کہتے ہیں نا, ہم ان کو ڈھیل دیں گے, ان کو برائی میں ہم آگے بڑھنے دیں گے, ایسے بڑھنے دیں گے کہ ان کو خود بھی پتہ نہیں چلے گا, تاکہ قیامت کے دن ان کا عذاب ان کو کئی گنا بڑھا کر دیا جائے.
اب میرے بھائی ہمارے لیے کیا سبق ملتا ہے؟ جب یہ واقعہ ہوا عالم اسلام میں کوہرام مچ گیا، لیکن کیا اس واقعے کے بعد اہل بیت کی جو مقدس اور پاکیزہ عورتیں تھیں، کیا انہوں نے نوحہ کیا یا صبر کیا؟ آپ کا ضمیر کیا کہتا ہے؟ انہوں نے نوحے پڑے ہوں گے یا صبر کیا ہوگا؟ بولو بھائی، صبر کیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کوفہ والوں کو ملامت کیا کرتے تھے کہ تم جو مارنے کے مسئلے ہم سے پوچھتے ہو، تم نے حسین کا قتل کر دیا، تو یہ حضرت ابن عمر نے اسی لیے کہا نا کہ آپ کو اس کا غم ہوا تھا۔ تو ابن عمر کا عمل کیا تھا؟ کیا انہوں نے ماتم کیا؟ کیا انہوں نے چھروں سے اپنے آپ کو مارا؟ حضرت حسین کا قتل بھی ظالمانہ، اور اس سے پہلے سیدنا عثمان کا قتل بھی ظالمانہ۔ اگر نوحہ یا ماتم جائز ہے تو حضرت عثمان کی شہادت کے دن بھی جائز ہے، حضرت حسین کی شہادت کے دن بھی جائز ہے، اور اگر ناجائز ہے تو جیسے عثمان کی شہادت کے دن ناجائز، حسین کی شہادت کے دن بھی ناجائز ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے ایسے مواقع کے بارے میں؟ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم۔ قرآن جب بھی پرانی امتوں کے واقعات بتاتا ہے، قرآن کہتا ہے یہ ایک قوم تھی جو گزر گئی، انہوں نے جو کیا اس کا بدلہ ان کو ملے گا، تم جو کرو گے اس کا بدلہ تمہیں ملے گا۔ تو ہمیں اللہ نے اس واقعے میں بھی بتا دیا کہ سیدنا حسین کا واقعہ، کربلا کا واقعہ جب سنا کرو تو یہ سوچا کرو یہ قوم تھی جو گزر گئی، جس نے اچھا کیا، حسین ابن علی نے اچھا کیا، ان کو اس اچھائی کا بدلہ ملے گا۔ اور جو حضرت حسین کے قتل کے حضرت سیدنا حسین کے مبارک خون سے جن کے ہاتھ آلودہ ہوئے، کیونکہ قتل کیا نا انہوں نے، تو لہا ما کسبت، ان کو اس ظلم کا بدلہ بھی ملے گا۔ تو ہمارا کام کیا ہے؟ ہم نے فالو کرنا ہے حسین کے راستے کو، نہ کہ حسین کے نام پہ ہم نے ماتم کرنے ہیں۔ حسین کا راستہ کیا ہے جس کو ہم نے فالو کرنا ہے؟ اب میں چند چیزیں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلا سبق جو ہمیں کربلا میں ملتا ہے کہ عزت اور دین، ایک طرف دنیا ہے، دیکھو اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن زیاد کے ہاتھ پہ جا کے بیعت ہو جاتے، آپ کیا سمجھتے ہو بے تحاشا مال و دولت حضرت حسین پہ خرچ نہیں کرتا کیا وہ؟ جب ایک بڑا آدمی کسی کے ہاتھ پہ بیعت ہوتا ہے تو اس کو بھی تو فائدہ ہوتا ہے نا اس سے۔ اور کیا حضرت حسین کو یقین نہیں تھا کہ کربلا میں شہید ہو جاؤں گا؟ فتح اور نصرت کی اسباب کی دنیا میں کوئی امید نہیں تھی، مگر آپ نے اہل بیت کو کربلا میں رسوا کرنے پر عزت کی موت کو ترجیح دی ہے۔ آج اگر آپ میں یہ ظرف ہے کہ آپ عزت کی موت کو ذلت کی زندگی پر ترجیح دیتے ہو تو پھر آپ حسینی ہو۔ نہیں یہی بات میرا خیال ہے سمجھ۔ سیدنا حسین کی سخاوت کے واقعات ہیں۔ سیدنا حسین باغی نہیں تھے رضی اللہ عنہ۔ پھر جو اہل بیت کا طرز عمل کیا تھا، محرم میں کیا کیا ہو رہا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ان میں سے کوئی بھی عمل نہ ہمیں قرآن سے ملتا ہے نہ صحابہ سے ملتا ہے ہمیں۔ تو ما انا علیہ و اصحابی جو جنتی فرقہ ہوگا اس کی جو علامتیں ہیں، تو جب آپ ان علامتوں کے خلاف چلو گے، صحابہ و تابعین کو فالو نہیں کرو گے، تو آپ پھر اپنے آپ کو سنی کہنا چھوڑ دو۔ آپ بتاؤ مجھے اسلام میں کوئی مہینہ منحوس ہے؟ بولو نا، کوئی مہینہ منحوس ہے؟ تو آپ محرم کو منحوس کیوں کہتے ہو؟ لوگ مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب فرقواریت پھیلا رہے ہیں۔ دیکھو فرقواریت جب پھیلا رہا ہوں جب میں کسی فرقے کے خلاف آپ کو کر رہا ہوں۔ میرے بیان شیعہ لوگ بھی سنتے ہیں، ملتے بھی ہیں، بہت دفعہ ایئرپورٹ پہ ملاقات ہوئی، بڑی عزت سے ملے، میں شیعہ ہوں لیکن آپ سے محبت کرتا ہوں۔ یہاں مسجد میں بھی آتے ہیں، میں نے کبھی کسی پہ طنز نہیں کیا۔ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں جو شیعہ کا مذہب ہے اس کو کرنے دو، وہ سبیلے لگاتے ہیں آپ ان کو مت چھیڑو، جا کے تنگ نہ کرو ان کو۔ وہ ماتم کرتے ہیں آپ ان کو مت چھیڑو، وہ نوحے کرتے ہیں، وہ نوحے پڑھتے ہیں، آپ ان کو مت چھیڑو، لیکن آپ اپنی پوزیشن واضح کرو کہ آپ شیعہ ہو یا آپ سنی ہو، آپ تو ایک طرف ہو جاؤ نا۔ محرم میں اگر آپ مرثیے لگا کے گھوم رہے ہو گاڑیوں میں، اٹ مینز آپ سنی نہیں ہو۔ آپ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ہمارے پاس، ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم سنت کو فالو کرتے ہیں. تو سنت کیا کہتی ہے؟ میتوں پہ گریبان چاک کرنا، میتوں پہ چیخ و پکار کر کے رونا. آپ نے فرمایا لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور اس عمل پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے. لوگ کہتے ہیں حسین کی یاد میں رونا نبی کی سنت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جبریل نے بتایا کہ حسین شہید ہوں گے، آپ روئے، اس لیے کہ اس وقت آپ کو یہ خبر ملی تھی. لیکن کیا ہر محرم میں آپ نے رونے کا پروگرام کیا ہے؟ یا صحابہ کو بیٹھ کے باقاعدہ رلایا ہے آپ نے؟ کیا ہو گیا بھائی؟ آپ کو بھی جب کربلا کا واقعہ کی خبر ملی آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائے، یہ نیچرل ہے، یہ حسین سے محبت کی علامت. لیکن ہر محرم میں باقاعدہ بٹھا کے رونے کا پروگرام کرنا یہ حسین سے محبت کی علامت نہیں ہے، بلکہ شریعت میں ناجائز ہے یہ غموں کو بڑھانا. یہ کہاں سے جائز ہو گیا؟ حضرت عثمان بھی تو شہید ہوئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، ان کی یاد میں آپ رونے کو سنت کیوں نہیں کہتے؟ ہماری نظر میں حسین کا قتل بھی بہت بڑا ظلم اور سیدنا عثمان کا قتل بھی بہت بڑا ظلم تھا. دونوں مظلوم تھے، دونوں مظلوم شہید تھے، ہمیں دونوں کی شہادت پہ غم ہے، لیکن اب اس غم کو مناتے نہیں ہیں. اسلام میں غم منانا سنت نہیں ہے. دیکھو جعفر طیار رضی اللہ عنہ، نبی کے چچا زاد بھائی، اہل بیت، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لڑائی کے لیے میدان جنگ میں بھیجا، رومیوں سے لڑائی تھی، حضرت جعفر طیار کی 4 بیویاں تھیں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں بیٹھے، آپ کو فرشتوں نے اطلاع دی کہ جعفر طیار شہید ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو، یہ آنسو اس وقت نکلے جب عین شہادت کی اطلاع ملی ہے. اس وقت آنسوؤں کا نکلنا محبت کی علامت ہے. آپ نے صحابی رسول کو بھیجا کہ جاؤ آپ کی زوجات کو، بیویوں کو جا کے خبر دو کہ جعفر طیار شہید ہو گئے. کیا قربانی تھی صحابہ کی، آپ دیکھو ایسے جوان تھے جعفر طیار، خوبصورت جوان. غزوہ بدر میں جب مشرکین مکہ نے یہ نعرہ لگایا کہ حل میں مبارز، 3 سردار آئے، انہوں نے کہا پہلے تمہارے اندر سے 3 بہادر آئیں ہم سے لڑیں. دیکھو عربوں میں یہ ہوتا تھا کہ جب جنگ کے لیے 2 فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہوتی تھیں تو پہلے دونوں طرف کے بہادر ترین لوگوں کی لڑائیاں ہوتی تھیں کہ جب تک دونوں میں سے ایک قتل نہیں ہوگا لڑائی شروع نہیں ہوگی. تو آپ کو پتا ہے کہ اس میں بہادر ترین لوگ نکلیں گے نا، جو لڑنا جانتے ہوں. مشرکین مکہ کی طرف سے 3 یا 4 بڑے بڑے سردار آئے لڑائی سے پہلے، بدر میں لڑائی سے پہلے. انہوں نے نعرہ لگایا حل میں مبارز، کوئی ہے تم میں جو پہلے ہم سے لڑے؟ یعنی ادھر سے ہم 3 ہیں تو ادھر سے بھی کتنے چاہیے؟ 3 بندے. ادھر سے انصار صحابہ آئے، مشرکین مکہ نے کہا لیسو باکفائنا، یہ ہمارے جوڑ کے نہیں ہیں، قریشی ہاشمی چاہیے ہمیں، ہمارے نسب کے لوگ ہونے چاہیے. تو ادھر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا اور حضرت جعفر طیار کو بھیجا. جن صحابہ کو بھیجا ان میں حضرت جعفر طیار بھی تھے. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا علی مقابلے میں غالب آ گئے. خوبصورت صحابی، نجاشی کے سامنے آپ نے تقریر کی ہے، ہجرت کی ہے نا جب حبشہ کی طرف، تو نجاشی نے پوچھا جعفر طیار سے کہ تمہارے پیغمبر جو کلام لے کر آئے ہیں وہ سناؤ. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ مریم پڑھنا شروع کر دی. کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعائك رب شقيا واني خفت الموالي من ورائي وكانت امراتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. ایسی حضرت مریم اور عیسیٰ ابن مریم کی سیرت کو سورہ مریم میں بیان کیا حضرت جعفر طیار نے کہ نجاشی روتے روتے اس کی داڑھی تر، اور جتنے پادری بیٹھے تھے سب کی داڑیاں تر ہو گئی روتے روتے. تو یہ تقریر جو نجاشی کے اسلام کا سبب بنے، بادشاہ کو مسلمان کرنے والے کون تھے؟ حضرت جعفر طیار. اور آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے، 4 جوان بیویاں ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، اور ایسے میں میدان جنگ میں لڑتے ہوئے شہید ہو جائیں تو پیغمبر اور صحابہ پہ کیا قیامت ٹوٹی ہوگی. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے کیا تھے؟ صرف آنسو.
موتی کی طرح ٹپک رہے تھے. اور آپ صحابہ کو اطلاع دے رہے تھے کہ جعفر طیار شہید ہو گئے اور جاؤ ان کے گھر والوں کو بتا کے آ جاؤ. کتنی بڑی قربانی ہے یا نہیں ہے؟ جب خبر دینے والا آپ کی ازواج کو بتا کے آیا کہ جعفر طیار شہید ہو گئے تو آپ کے گھروں سے خواتین کے رونے کی آوازیں آئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے بولو کہ اپنی آواز کو پست کرو. پھر چیخو پکار کی آواز آئی تو آپ نے فرمایا کہ اگر دوبارہ چیخو پکار کی آواز آئے تو ان کے منہ پہ خاک پھینک دو. وہ شہید کی بیوہ تھیں اور شہید بھی کتنے مقدس, ان کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے کی اجازت نہیں دی. اس دن جس دن غم پہنچا ہے اس دن بھی چیخو پکار کی اجازت نہیں دی ہے, تو آپ بتاؤ اگلے سال اس تاریخ کو چیخو پکار کی کیسے اجازت مل جاتی؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. جب غم پہنچا ہے اس وقت چیخنے چلانے کی اجازت نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے یتیم بچے حضرت جعفر طیار کے, چھوٹے چھوٹے یتیم بچے, کتنا غم ہوتا ہے جب چھوٹے چھوٹے بچے, ان کا باپ دنیا سے چلا جائے, کتنا ترس آتا ہے ان کے اوپر. تو ہمارے نبی کو بھی ان یتیم بچوں پہ بھی ترس آیا, ان بیواؤں پہ بھی ترس آیا, لیکن نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چیخو پکار کر کے خود روئے اور نہ آپ نے ان کی ازواج کو رونے کی اجازت دی ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. میرا مقصد شیعوں پہ طنز کرنا نہیں ہے, ان کا جو مذہب ہے ان کو اس پہ چلنے دو. میرا مقصد ہے آپ اپنی پوزیشن واضح کرو کہ آپ ادھر ہو یا ادھر ہو. کسی کو تنگ مت کرو, نہ کسی پہ فتوے لگاؤ کفر اسلام کے, نہ کسی کو جہنمی قرار دو. اپنی پوزیشن آپ فیصلہ کرو کہ آپ اگر ادھر جانا ہے تو پورے ادھر چلے جاؤ. پھر یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر والا معاملہ مت کرو. وہ ان کا مذہب ہے بھائی, ان کے علماء ان کو بتاتے ہیں کہ محرم میں کالے کپڑے پہننے ہیں, محرم میں ماتم کرنا ہے, محرم میں کو منحوس سمجھنا ہے, اس میں شادی بیاہ نہیں کرنا. ان کے علماء ان کو بتاتے ہیں, ان کو چلنے دو اس پر. دنیا میں بہت سے فرقے ہیں, بہت سے مذہب ہیں, ہم کسی کو نہ ختم کر سکتے ہیں نہ کسی کے خلاف نفرت پیدا کر سکتے ہیں. اس سے کوئی چیز حاصل نہیں ہوگی. کسی سے نفرت کرنے کی ضرورت نہیں, کسی پہ فتوے لگانے کی ضرورت نہیں, لیکن آپ کو اپنی پوزیشن واضح کرنی پڑے گی کہ میں کہاں کھڑا ہوا ہوں. اگر آپ سنی ہو تو پھر اہل سنت والجماعت صحابہ تابعین کو فالو کرتے ہیں, حدیث کو فالو کرتے ہیں, اور حدیث میں ہمیں ماتم کرنا, نوحہ کرنا, گریبان چاک کرنا اس کی پرمیشن نہیں ہے, بلکہ اس سے روکا گیا ہے, اس عمل کو حرام اور ناجائز قرار دیا گیا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ باقی جو شیعہ حضرات کرتے ہیں, ہمارے دوست ہیں شیعہ, میں مذاق میں نہیں کہہ رہا, ملتے ہیں ہم سے, میں کبھی ان سے مذہب کے ٹاپک پہ بات نہیں کرتا, نہ ان کو کبھی چھیڑتا ہوں کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہو, یہ کیوں نہیں کر رہے. بھائی اس کا مذہب ہے, وہ اس کا فرقہ ہے, جو کرنے دو اس کو, ہم نہیں کرتے, کیونکہ ہم اہل سنت والجماعت میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ پھر ربیع الاول کا مہینہ آئے گا, اس میں بھی آپ اپنی پوزیشن واضح کرو کہ آپ ادھر ہو یا ادھر ہو. دو فرقے ہیں, دیوبندی بریلوی. میں نہیں کہہ رہا کہ کون جنتی کون جہنمی, لیکن بر صغیر میں جن کو دیوبندی کہا جاتا ہے وہ نظر و نیاز تیجے 40 میں کے قائل بولو نہیں ہے. یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے, وہ اس کے قائل نہیں. اگر کوئی بزرگ ان میں قائل گزرا بھی ہے تو وہ اس کا ذاتی تفرد ہے, اس کو علماء نے فالو نہیں کیا, اس کو ان کی اجتہادی غلطی قرار دیا ہے. ربیع الاول میں جلوس نکالنا یا مزار بنانا یا مزاروں پہ جانا اس نیت سے کہ وہاں جا کے ہم کوئی قوالی پڑھیں گے یا کچھ بھی, ہمارے ہاں قبرستان جانا صرف اس لیے ہے کہ آخرت کی یاد تازہ ہو, بس. اس کے علاوہ اور کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. ہمارے ہاں قبر ایک بالش سے زیادہ اونچی بنانا جائز بولو نا نہیں ہے. قبر پکی کرنا جائز نہیں ہے. تیجے 40 میں کرنا جائز بولو نہیں. آج ایک صاحب آئے, کہنے لگے میری ساس کا 40واں ہے, فجر میں کہنے لگے مجھے, کہہ رہے میں نہیں گیا تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. میں نے کہا بھائی ایک فیصلہ کرو, گرین چینل یا وائٹ چینل, ایک طرف ہو جاؤ بھائی, کیونکہ وائٹ چینل میں یہ جائز نہیں ہے, نہ 40واں ہے نہ تیجا ہے. اب لوگ مذاق اڑاتے ہیں مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود. بھائی کچھ بھی کہتے رہو تو پھر پورے ادھر کو ہو جاؤ, یا تو پورے وائٹ ہو جاؤ یا پورے کیا ہو جاؤ, پورے گرین ہو جاؤ. پھر تیجا بھی کرو, 40واں بھی کرو, برسی بھی کرو,
اور پھر اس کے بعد جھنڈے بھی لگاؤ ہرے رنگ کے. میں نہیں کہہ رہا دیوبندی صحیح ہے یا بریلوی صحیح ہے, دیکھو میں یہ بحث نہیں کر رہا, میری بات کو غلط نہ لے کے جانا. میں کہہ رہا ہوں آپ اپنی پوزیشن واضح کرو, صحیح غلط تو اگلا مرحلہ ہے. آپ کیا ہو, آپ کو تو یہی نہیں پتا چل رہا. آپ ربیع الاول میں ہرے جھنڈے لے کے گھوم رہے ہو, رمضان میں آپ وائٹ چینل بنے ہوئے ہو, محرم میں آپ بلیک چینل بنے ہوئے ہو, تو پتہ ہی نہیں چل رہا تو ہے کیا بھائی. جب 73 فرقوں میں ایک جنتی ہے تو ایک کو فالو کرو نا جس کو جنتی سمجھتے ہو. اگر آپ سمجھتے ہو کہ بلیک چینل یا شیعہ فرقہ جنتی ہے تو پورے شیعہ ہو جاؤ بھائی. اگر آپ سمجھتے ہو بریلوی فرقہ جنتی ہے تو پورے بریلوی ہو جاؤ. تو جس کو سمجھتے ہو وہ بن جاؤ, لیکن پورے بنو, ادھورے مت بنو, آدھا آدھا نہ لو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں پھر بتا رہا ہوں, نہ میں کسی کو جنتی کہہ رہا ہوں نہ جہنمی. میں یہ نہیں کہہ رہا دیوبندی جنت میں جائیں گے یا بریلوی جائیں گے یا شیعہ جائیں گے, یہ تو اللہ فیصلہ کرے گا. ہم تو وہ کریں گے جو ہماری کھوپڑی میں آ رہا ہے. ہماری کھوپڑی میں یہ آ رہا ہے کہ جس کو بھی کرو تو ایک کو کرو پورا, تاکہ ایک طرف ہو جاؤ. آدھے تیتر آدھے بٹیر مت بنو آپ, اور دوسرے کو چھیڑو بھی نہیں, چھیڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. کوئی جو کر رہا ہے کہ بھائی اس کا مذہب ہے. دیکھو ہندو مندر میں جاتا ہے نا, ہماری رائے کے مطابق صحیح کر رہا ہے, غلط کر رہا ہے, غلط کر رہا ہے, لیکن ہم چھیڑتے ہیں کیا؟ اسلام نے اجازت دی اس کو چھیڑنے کی کہ ہندو جا رہا ہے اس کو پکڑ کے لا کیوں جا رہا ہے بھائی؟ اسلام بولا ہے بھائی لکم دینکم ولی دین, تمہارے لیے تمہارا دین, ہمارے لیے ہمارا دین. لا اکراہ فی الدین, دین میں زبردستی نہیں ہے, جو کر رہا ہے اس کو کرنے دو. تبھی اسلامی تاریخ میں کوئی ایک مندر بھی ہمارے علم میں نہیں ہے کہ اس میں ہندوؤں پہ پابندی لگی ہو کہ مندر نہیں جا سکتے. جب تک اسلامی حکومتیں رہی ہیں, ہندوستان میں 1000 سال مسلمانوں نے حکومت کی ہے. اگر ہندوؤں کو مندر جانے سے روک دیتے تو آج یہ مندر ختم ہوتے. اسلامی حکومت جب ختم ہوئی ہے تو بھی مندر, لاکھوں کی تعداد میں مندر تھے. اسلام مسجد جانے کا حکم دیتا ہے یا چرچ جانے کا؟ بولو. مسجد. چرچ جانے کو غلط سمجھتا ہے کیونکہ وہاں غیر اللہ کی, عیسیٰ ابن مریم کی عبادت ہو رہی ہے. لیکن کیا اسلام آپ کو پرمیشن دیتا ہے کہ کوئی عیسائی چرچ جا رہا ہو تو آپ اس کو روکو کہ تو کیوں جا رہا ہے بے, مسجد میں آ؟ اجازت دیتا ہے؟ یا اسلام یہ کہتا ہے کہ اس سے بدتمیزی شروع کر دو آپ؟ بولو کیا ہو گیا؟ آپ کو سبق یاد کرا رہا ہوں میں, بدتمیزی شروع کر دو. یا اسلام یہ اجازت دیتا ہے کہ اس سے اچھا سلوک نہ کرو؟ قطعاً اجازت نہیں, بلکہ قرآن تو کہہ رہے ہیں ان اللہ یحب المقسطین, جو غیر مسلم تم سے لڑ نہیں رہے میدان جنگ میں, ان سے تمہیں اچھا سلوک کرنا پڑے گا, کیونکہ اللہ اچھا سلوک کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. صحابہ کرام غیر مسلموں کو بھی ہدیے دیا کرتے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو بھی ہدیے دیے. تو جو مذہب اسلام کی طرف منسوب نہیں ہے, جب ہمیں ان سے اچھے سلوک کا حکم ہے, تو جو مذہب اسلام کی طرف منسوب ہیں, قطع نظر اس سے کہ وہ اس دعوے میں سچے ہیں یا جھوٹے, یہ تو بحث ایک الگ ہے, لیکن نسبت کس کی طرف کر رہے ہیں؟ اسلام کی طرف. تو ہمیں ان سے بدتمیزی بدسلوکی کی کہاں سے اجازت ہوگی؟ تو میں نہیں کہہ رہا کہ آپ شیعہ بریلویوں سے دشمنی کرنا شروع کر دو, ان کی دعوتیں اٹینڈ نہ کرو, ان سے کاروبار چھوڑ دو, یا ان کو جا کے تنگ کرو, کیوں سبیل لگا کے بیٹھے ہو, کیوں ماتم کر رہے ہو. یہ کام مت کرو آپ. ہمارا ملک اس فرقہ واریت کا متحمل نہیں ہے, اس سے فساد پھیلتا ہے. لیکن اپنی پوزیشن آپ واضح کرو, ایک لکیر ہے آپ کھینچ دو. اگر کوئی شخص آپ کے سامنے صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے, آپ بولو بھائی یہ میری باؤنڈری کیا ہو رہی ہے, کراس. میرے سامنے آپ کو ان بزرگوں کے خلاف بولنے کی اجازت نہیں ہے جن سے مجھے عقیدت ہے. اگر یہ کام آپ نے کیا تو ہماری اور آپ کی راہیں الگ الگ. آپ کا جو مذہب ہے بھائی, آپ بند کمرے میں, آپ کے امام بارگاہ میں, آپ کے مسجدوں میں, یا جہاں بھی ہے وہ آپ کا نجی معاملہ ہے. ہمارے سامنے آپ نے کوئی ایسی بات نہیں کرنی جو ہمارے عقیدے کے خلاف ہو, تو آپس میں دوستی رہے گی. اب دیکھو عیسائی آپ سے ملتا ہے, آپ گپ شپ کرتے ہو, کھانا کھاتے ہو, لیکن عیسائی بار بار بولے میں آپ کے نبی کو نہیں مانتا, میں آپ کا نبی, آپ بولے گا بھائی تو نہیں مانتا تو ہم نے کب کہا کہ مان تو, لیکن میرے سامنے بار بار کیوں کہہ رہے کہ میں تیرے نبی کو نہیں مانتا؟ یہاں سے آپ کی اس کی دوستی کیا ہو جائے گی؟ پھر ختم. تو غیر مسلموں کو بھی دو قسمیں, کسی بھی مسلک کے لوگوں سے ملو, کسی بھی فرقے کے لوگوں سے ملو, کوئی جھگڑا نہیں, کوئی بحث نہیں, ایک دوسرے کو کھانا بھی ہے, ایک دوسرے کو کھلانا بھی ہے, ایک دوسرے سے کھانا بھی ہے, ایک دوسرے کی دعوتوں میں بھی شرکت کرنی ہے. جہاں مذہب کا معاملہ آئے تو پھر آپ کسی سے بحث نہ خود کرو نہ کسی کو کرنے کی اجازت دو. اگر کوئی کچھ سیکھنا چاہتا ہے تو آپ بولو بھائی علماء کے پاس آ جاؤ, آپ کو کوئی اشکال ہے تو ہم وہاں آپ کا اشکال حل کر دیں گے. اس سے آگے بڑھنے کی کوشش بولو مت کرو, اس سے ملک میں امن ہوگا. باقی فرقے ہمیشہ سے ہیں بھائی, آج کوئی نئے تھوڑی ہیں, اور یہ ہمارا کام تھوڑی ہے فرقے ختم کرنا.
یہ تو عیسیٰ ابن مریم جب نازل ہوں گے، حضرت مہدی آئیں گے، وہ تلوار کی طاقت سے ختم کریں گے، ان کے پاس یہ اتھارٹی ہوگی کہ وہ فرقوں کو ختم کریں. آپ نے یہ کرنا ہے کہ دوسرے کے مسلک کو چھیڑنا نہیں ہے اور اپنا چھوڑنا نہیں ہے. مسئلہ آپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ دوسرے کو چھیڑ بھی رہے ہو اور اپنا چھوڑ بھی رہے ہو، دونوں الٹے کام کر رہے ہو. ایک طرف بحث کر رہے ہوتے تم ایسے اور دوسری طرف وہی بنے ہوئے ہوتے تھوڑے دنوں میں جا کے. ہاں وہ بتا رہا ہوں وہ نظر و نیاز والی نہیں، وہ سب کو پتا ہے. ہاں ایسی دعوت نہ ہو جس میں بدعت کی تائید ہو. تو آپ جو کر رہے ہو نا، وہ یہ کر رہے ہو دوسرے کو چھیڑ بھی رہے ہو، جس سے ملک میں بدامنی پھیل رہی ہے. تقریریں سنو، شیعہ ایسے، بریلوی ایسے، دیوبندی ایسے، اہل حدیث ایسے. تقریروں سے کیا پھیل رہی ہے؟ نفرتیں. اور پھر محرم میں آپ خود شیعہ بنے ہوئے ہوتے ہو، ربیع الاول میں آپ گرین چینل بنے ہوئے ہوتے ہو، اور رمضان میں آپ وائٹ چینل بنے ہوئے ہوتے ہو. سعودی عرب میں سارے وائٹ ہو جاتے ہیں، جا کے سعودی عرب جو بھی جاتا ہے سارا وائٹ چینل. پیغمبر کی قبر پہ کوئی دھمال نہیں، کوئی قوالیاں نہیں، وہاں کھڑے ہوں گے تمیز سے سلام پیش کر کے آگے نکل جائیں. وہاں کوئی چیخو پکار نہیں، وہاں جا کے سارے کیا ہو جاتے ہیں؟ وائٹ، کیونکہ وہاں حکومت کا ڈنڈا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو گورنمنٹ کے پاس تو یہ اختیار ہے بھائی ڈنڈا چلائے، ہمارے پاس یہ اختیار نہیں. ہم تو تمیز سے بات کریں گے، سمجھائیں گے، محبتیں پھیلائیں گے. کیونکہ جب عوام ڈنڈا چلاتی ہے تو اس سے اصلاح کم اور فساد زیادہ ہوتا ہے. تو میں بار بار کہہ رہا ہوں بھائی دوستیاں رکھو، کوئی دفتروں میں شیعہ سنی لڑائی نہ ہونے دو، یہ غلط ہے. محبتیں پھیلاؤ لیکن مسلک کو چھوڑنا نہیں ہے. جب کوئی آپ سے کہے محرم میں یہ کام کرو، بولو بھائی ہم چونکہ اہل سنت والجماعت میں سے ہیں، ہم چونکہ سنی ہیں، لہذا ہمارے ہاں کوئی مہینہ ہمارے مذہب کے مطابق منحوس نہیں ہے. پھر کوئی آپ کو اصرار کرے نہیں یہ نہیں یہ نہیں ہے، آپ بولو بھائی ہم تم پہ اپنا مسلک تھوپ رہے ہیں کیا؟ تم جلوس نکالتے ہو، تم ماتم کرتے ہو، ہم تو نہیں تمہیں روکتے آ کے، بلکہ گورنمنٹ تمہیں تحفظ دیتی ہے، سیکیورٹی دیتی ہے گورنمنٹ تمہیں. تو جب ہم اپنا مسلک تم پہ نہیں تھوپتے تو تم اپنا مسلک ہم پہ کیوں تھوپ رہے ہو بھائی؟ تو ہم محرم میں بھی شادی کریں گے، ربیع الاول میں بھی کریں گے، سفر میں بھی کریں گے، رمضان میں بھی کریں گے. ہم نے تو 4 کرنی ہے. ہم مہینوں کے حساب سے شروع کرتے ہیں تو پھر ہمارے تو بڑے مسئلے ہو جائیں گے بھائی. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ حضرت جعفر طیار اہل بیت میں سے تھے، کتنی زوجات تھیں؟ 4 تھیں. حضرت علی کی کتنی تھیں ایک وقت میں؟ حضرت فاطمہ کے دنیا سے جانے کے بعد 4 تھیں. یہ بھی ہے سنت میں، نکاح کو فروغ دو، یہ اہل بیت کا طریقہ ہے تاکہ سوسائٹی میں زنا کم ہو، بیوہ طلاق یافتہ عورتوں کو ٹھکانہ ملے. خیر، تو اب میں بات سمیٹ کے ختم کر رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں محرم میں ہم نکاح کیوں کریں بھائی؟ فرض واجب تو نہیں ہے نا، چلو حرام نہیں ہے لیکن فرض بھی تو نہیں ہے نا. لوگ یہ بھی کہتے ہیں، دیکھو جب قرآن نے کسی چیز کو حلال قرار دیا ہو نا تو قرآن اس کو پسند نہیں کرتا کہ آپ عملاً اس کو حرام کر دو. دیکھو مشرکین مکہ کیا کرتے تھے؟ بتوں کے نام پہ جانور چھوڑتے تھے، پھر ان کا گوشت نہیں کھاتے تھے. اللہ نے فرمایا کہ تم نے ایک خدا کی حلال کردہ چیز کو کیسے حرام کر دیا تم نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی میں شہد نہیں کھاؤں گا. آپ نے فرمایا لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی جو چیز اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دی آپ کیسے اپنے اوپر حرام کر رہے ہیں؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ محرم میں نکاح کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ یہ سوچ کے ڈیلے کر دیتے ہیں کہ بھائی اس مہینے میں لوگ نکاح کو برا سمجھتے ہیں، تو یہ ڈیلے کرنا آپ کے لیے ناجائز ہوگا. کیونکہ لما تحرم ما احل اللہ لک، اللہ نے جس چیز کو تمہارے لیے حلال کیا تم نے کس دلیل کی بیس کے پر اپنے اوپر پابندی لگائی ہے اس پر؟ ایک تو ہے نا کسی کو شادی کا خیال ہی سفر میں آ رہا ہے، ربیع الاول میں آ رہا ہے، وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن اس کا نکاح محرم میں ہونا تھا. صرف محرم کی وجہ سے وہ ڈیلے کر رہا ہے کہ جی میں ربیع الاول میں لے کے جاؤں گا. یہ ڈیلے کرنا قرآن و سنت پہ زیادتی ہے یا نہیں ہے؟ یہ اللہ کے حلال کو عملاً حرام کرنا ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے بات سمجھ میں؟ پھر اگر کوئی شیعہ آپ سے کہتا ہے کہ بھئی آپ ہمیں چھیڑنے کے لیے کام کر رہے ہو، آپ بولو نہیں بھائی ہم آپ کو چھیڑنے کے لیے نہیں کر رہے، آپ کا مسلک ہے، آپ اس پر عمل کریں، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن ہم کس کے پر عمل کریں گے؟ ہم اہل سنت والجماعت ہیں. کتنے صحابہ ہیں، خود نبی کی نکاح محرم میں ہوا ہے. اور ویسے بھی ہمارے ہاں شہادت ایک منحوس عمل نہیں ہے، شہادت ایک مبارک عمل ہے. 10 محرم پہلے سے فضیلت والا دن تھا، محرم پہلے سے فضیلت والا مہینہ تھا. حسین ابن علی کی شہادت سے اس مہینے کے تقدس کو 4 چاند لگ گئے ہیں اور مقدس ہو گیا یہ مہینہ. یہ کیسی بات ہے جو شہادت کا دن ہو ہم اس کو منحوس قرار دے دیں؟ بھائی ہمارا یہ جگرا نہیں ہے.
سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اس لیے محرم میں اگر کسی نے نکاح کرنا ہے اس کو ڈیلے مت کرو میرے بھائی. لوگ کہتے ہیں فرض تو نہیں ہے نا. آپ اگر اس کے نحوست منحوس ہونے کی وجہ سے ڈیلے کر رہے ہو تو پھر آپ پہ فرض ہوگا کرنا. کیوں؟ اس آیت کی روشنی میں لما تحرم ما احل اللہ لک. اے نبی جس چیز کو اللہ نے حلال قرار دیا آپ کس دلیل کی بیس پہ اس کو اپنے اوپر حرام کرتے ہیں؟ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اسی طرح یہ جو باقی کام محرم میں ہو رہے ہیں, مرثیے سن رہے ہیں لوگ, نوحے سن رہے ہیں, رکشے والوں نے بھی لگائے ہوئے ہیں, تو بھائی شیعہ حضرات کا مسئلہ کہ ان کو کرنے دو, آپ یہ عمل مت کرو. اگر آپ سنی ہو تو پھر اہل سنت والجماعت کے ہاں میتوں پہ رونے کے مرثیے یہ جائز نہیں ہے, کیونکہ اس سے غم بڑھتا ہے. ہمارے نبی نے جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی زوجہ کو, جن کا حقیقی غم تھا اس وقت, ان کو نہیں رونے دیا. تو ہمیں کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چیخو پکار کی اجازت دیں گے؟ اسی طرح محرم میں سبیلیں لگانا, اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے. سیدنا حسین ابن علی وہ تو پیاس ظلم سے شہید ہوئے. وہ ایک طرف آپ کہتے ہیں وہ پیاسے تھے, ان کو پانی نہیں ملا, دوسری طرف آپ اس دن میں لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں, تو اس کی لاجک بھی نہیں بنتی کوئی. اسلام نے 10 محرم کو روزے کا دن قرار دیا, روزہ اور سبیل جمع نہیں ہو سکتے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آپ کہہ سکتے ہیں کسی کو پانی پلانے پر کون پابندی لگا سکتا ہے؟ پانی پلاؤ بھائی پورے سال, اسپیسیفک ان دنوں میں کیوں پلا رہے ہیں آپ؟ ہوئی نا تو عاشقوں کی تعداد بہت بڑھ گئی تھی بغداد میں. کس کی تعداد؟ عاشقوں. عشق معاشقے جو ہے نا, کیونکہ جب توندے بھری بھی ہوتی ہیں تو پھر ہری ہری سوچتی ہے, تو عاشق بہت ہو گئے نا, کہ فلانے کو فلاں سے عشق ہو گیا ہے, تو فلانے کو شہزادی سے عشق ہو گیا ہے, تو وہ نہیں مل رہی تو ٹینشن میں جا رہا ہے. تو بزرگان دین ظاہر ہے محنت کرتے, بھائی یہ مردار ہے دنیا ہے وغیرہ وغیرہ, جو بزرگوں کا طریقہ ہوتا ہے. کہتے ہیں بغداد میں پڑ گیا قحط. کیا پڑ گیا؟ قحط, کچھ وقت کے لیے. تو سارے عاشق مارکیٹ سے شارٹ, جس سے پوچھتے بھائی تمہیں فلانی چاہیے, وہ کہتے ہیں روٹی دے دے فلاں کی ایسی کی ایسی. آگے وہ گالی بھی لگا دیتا ہوگا. وہ گئے مجھے کیا چاہیے؟ روٹی, مجھے روٹی چاہیے. تو ہم لوگوں کی توندیں بھری ہوئی ہیں, ہمارے پیٹ بھرے ہوئے ہیں, اس لیے اب ہمیں ہری ہری سوچتی ہے. دیکھو ٹماٹر والا پتہ ہے خوشی کی زندگی کیوں گزارتا ہے, اس کو کچھ زیادہ وہ ایکسپیکٹ کرتا ہی نہیں ہے, زیادہ امیدیں اس کو. اس کے بحریہ ٹاؤن کی بات کریں, وہ خراٹے لے کے سونا شروع کر دے گا. اس کو پتہ ہے یار اس ٹماٹر سے میں بحریہ ٹاؤن میں کوئی پلاٹ نہیں لے سکتا. اس سے آپ بات کریں کہ امریکہ کے ویزے کی, اس کو پتہ ہے ٹماٹر اس ریڑھی کی بیس پہ مجھے امریکہ کا ویزا نہیں ملے گا. اس سے جاپان کے ویزے کی بات کریں ٹینشن نہیں لے گا. تو وجہ اس کو توقعات ہی نہیں ہے, لہٰذا وہ اپنی چھوٹی سی دنیا میں کیا ہے مست. میں تو ملتا ہوں نا ٹماٹر والوں سے بھی, میں اکثر ایک بیان میں واقعہ بتاتا ہوں. ہمارے ایک دوست تو نہیں, میرا دوست بن گیا تھا وہ. میں وہ لیمن نہیں کھاتا تھا نا, یہ جو کینو مالٹے نہیں کھاتا تھا, میرا گلا خراب ہو جاتا تھا کھاتے ہی. تو مجھے ڈاکٹر نے بولا کہ یہ کھایا کرو, اس لیے گلا خراب ہو رہا ہے کہ آپ کھاتے ہیں, اس میں وٹامن سی ہے, کھاؤ گے تو نہیں ہوگا خراب. تو میں نے دنا دن پھوڑنا شروع کر دیا, اور پھر ایسے پھوڑے ہیں کہ اب تو کھاتے ہی کینو مالٹے ہوں, اور لیمن کے بغیر اب ہمارا گزارا نہیں. اس دن میں نے بیان میں دکھایا تھا نا کتنا لیمو نچوڑ کے میں نے پیا ہے. تو اب مجھے لیمو مالٹوں کی عادت پڑ گئی تھی نا, میں نے کہا کھاؤ, کیونکہ میں نے بہت عرصے چھوڑا ہوا تھا اس چکر میں کہ گلا خراب ہوتا ہے. تو ایک مالٹے والے سے میری ہو گئی دوستی. روزانہ میں جا کے نا رات کو اس کے پاس, حالانکہ رات کو کھانے کی چیز ہے نہیں ہے, دن میں کھانے کی چیز ہے, لیکن ہم رات کو بھی پھوڑ دیتے تھے. تو میں اس کے پاس جا کے کھڑا ہو جاتا, جا کے 2-4 کینو وہیں کھائے اور وہیں پیسے دیے اور پتلی گلی سے نکل لیے. تو میری ہو گئی اس سے دوستی. میں دیکھتا تھا یار یہ بندہ خوش بہت ہے. میرا خیال تھا اس کا یہ سائڈ بزنس ہوگا, اصل میں تو اس کے بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ ہوں گے, احسان آباد میں زمینیں ہوں گی, اور ہو سکتا ہے اسلام آباد میں نئے پروجیکٹ. جو اس کے چہرے پہ خوشی تھی نا, اس سے لگتا تھا کہ یہ کوئی بہت بڑی فلم ہے. سائڈ میں ویسی تواضعاً یہ ایک ریڈی لگا رہا ہے. تو ایک دن میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا تمہارا اس کے علاوہ کوئی بزنس ہے؟ اس نے کہا نہیں بھائی, اور ہونا بھی نہیں چاہیے تھا کیونکہ سارا دن تو وہ ادھر ہی نظر آ رہا ہے. میں نے کہا کتنے مالٹے کینو لاتے ہو؟ کہہ رہا صبح یہ ریڈی بھری ہوئی ہوتی ہے, شام کو خالی. میں نے کہا اچھا, کما رہا ہوگا ظاہر ہے, چھڑے چھاٹ کے لیے, پان گٹکے کے خرچے کے لیے ایک ریڑھی بہت ہے. تو میں نے کہا کہ آپ کا کہ شادی شدہ ہو؟ کہہ رہے میری بیوی ہے اور پتہ نہیں 7 یا 8 بچے 10. میں نے پہلے سنا ہے واقعہ,
10 بچے. میں نے کہا 10 بچوں کو اس ریڑھی سے پال رہے ہو؟ الحمدللہ. کہہ رہا صبح پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے ان کا, شام کو بھی پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے. اور کہتا ہے میں نے اپنے بوڑھے والدین کو بھی اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے. میں نے کہا دوسرے بھائی کیوں نہیں رکھتے؟ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں اس غربت مہنگائی میں بچوں کو پالنا بہت مشکل. کہتے ہیں میرا بھائی ہے, اس کے 1 یا 2 بچے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں اس غربت میں بچے مت پیدا کرو, مت پالو. تو جو بچے نہیں پالنا تو پھر ماں باپ بھی نہیں پال رہا وہ, کیونکہ ظاہر ہے مہنگائی میں جیسے بچے پالنا مشکل ہے تو ماں باپ پالنا اس سے زیادہ مشکل ہے. تو میں نے کہا گزارا ہوتا ہے؟ کہہ رہے ہوتا نہیں, ہو رہا ہے, کھا رہے ہیں پی رہے ہیں. وہ کیوں خوش ہے اتنا؟ اس نے دنیا سے زیادہ امیدیں نہیں لگائی. وہ کہہ رہے میری ضرورت نا گھر کی ایک چھت ہے, میرے بچوں کو روٹی مل جائے, پڑھائی ہو جائے گی بہت اچھی بات, نہیں تو ہر ایک کو ریڑھی دے کے. کیا خیال ہے بھائی؟ اب 5 بیٹے اور 5 بیٹیاں اگر ہوں تو 5 بیٹوں ایک ریڑھی سے جب اتنا آ رہا ہے تو جیسے جیسے بیٹا جوان ہوگا تو 5 ریڑھیوں سے 5 گنا زیادہ آمدن آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اور میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کے اولاد زیادہ تھی, غریب تھے, بیٹے جوان ہوتے چلے گئے نا تو صرف 5 ریڑھیاں نہیں بنی ہیں, پورا سبزی منڈی میں بزنس کھڑا ہو گیا ان کا. اولاد سورس آف انکم ہے, اس میں انویسٹمنٹ اتنی نہیں ہوتی جتنی ارننگ ہوتی ہے. فیملی پلاننگ والے بتاتے ہیں کہ اس میں انویسٹمنٹ تو ہے, ارننگ نہیں ہے. یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے, کھوپڑی شریف میں نہیں آ رہی بات. اور غریب کو اولاد کی ضرورت مالدار سے زیادہ ہے. میرے بیان پہ ایک آدمی نے کمنٹس کیا, میں نے کہا کہ تم بچے پیدا نہیں کرتے, بڑھاپے میں کیا خدمت کے لیے بندہ رکھو گے؟ تو ایک آدمی نے کہا ہم بچے نہیں پیدا کر رہے, ہم پیسہ بچا رہے ہیں, بڑھاپے میں ہم کیا رکھیں گے؟ نوکر رکھیں گے, وہ ہماری خدمت کرے گا. اچھا نوکر تمہاری خدمت کرے گا, نوکر اپنے بڑھاپے میں کیا رکھے گا؟ نہیں آئی بات. اس کے پاس کیا, اس کے لیے کیا پیکیج ہے؟ تم تو غریبوں کو زیادہ کہہ رہے ہو کہ بچے کم پیدا کرو, جن کے پاس بڑھاپے میں نوکر رکھنے کے پیسے نہیں ہیں. تو اس سے تو پتہ چلتا ہے غریب کو زیادہ ضرورت ہے اولاد کی. تو یہ کمبخت بڑے بے شرم لوگ ہیں, پھر وہی گالی آ رہی ہے. سارا سیٹ اپ ان لوگوں نے برباد کیا. تو ہم نے اکثر آل اولاد والوں کے چہروں پہ خوشیاں دیکھی ہیں, کیونکہ ان میں اللہ پہ توکل ہوتا ہے. خوشی کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ جیب میں پیسے کتنے ہیں. خدا کی قسم لا الہ الا اللہ, مسجد کے ممبر میں بیٹھا ہوں, میں نے فیکٹریوں کے ارب پتی تاجران کروڑ پتی مالکان کو ٹینشن میں دیکھا ہے, کیونکہ اللہ پہ توکل نہیں ہے. وجہ اس کی ہے کہ کھربوں روپے بھی آ گئے, چھننے کا ڈر ہر وقت لگا رہتا ہے ان کو. نہیں آئی بات. اب دیکھو ایک بندے کی فیکٹری, سر پہ ٹوپی, یہ بھی شاید سنا ہوا وہ آپ نے واقعہ, سر پہ ٹوپی, سفید کپڑے, ایسا لگ رہا تھا کہ اس سے دم کرا لے آدمی, اتنا نیک, نمازی, پرہیزگار. مجھے کہتا ہے مفتی صاحب ہر وقت ایک ٹینشن میں ہے, اور مجھے لگ بھی رہا تھا اس کے جس کے چہرے پہ خوشی ہوتی ہے نا, چہرے سے پتہ چل جاتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جب جاؤ گے ایسے کھلا کھلا چہرہ ان کا, لگ رہا ہوگا یار یہ بندہ خوش. کچھ ہوں گے ہر وقت ایسا لگتا ہے توے پہ بٹھایا ہوا ہے, کسی نے چولہا جلا دیا نیچے سے. ایسے لگتا ہے جیسے چولہا توے پہ بٹھا کے نیچے سے چولہا جلا دیا. اچھا میرے بارے میں بھی لوگ کہتے ہیں جو اتنا خوش خوش نظر آتا ہے نا, پیسہ بہت ہے. جو میرے 15-20 سال پہلے سے مجھے جانتے ہیں نا, ان کو پتا ہے کہ جب ہم بالکل جیب میں 5 روپے بھی نہیں ہوتے تھے نا, اس سے زیادہ ہی خوش تھے ہم, اس سے کم نہیں تھے. اور خرچے ہمارے دبا کے تھے, یعنی خرچے سے مراد ذمہ داریاں. 3 تو میری بہت پہلے سے ہیں, بہت پہلے سے 3 ہیں میری, اور بچے بھی. بعد میں اسپیڈ بہت کم ہوئی ہے میری, اصل میں تو یہ پوری اسپیڈ میں اسکور پورا کافی پہلے کر چکا تھا, جب پیسے ویسے نہیں تھے میرے پاس, ٹھیک ہے نا. تو اس وقت ہم زیادہ خوش تھے. تو اب وہ کیا ہے, کیا کہہ رہا تھا میں, وہ توے پہ بٹھا, ہاں فیکٹری کا مالک. خوش رہنے کا آپ کو گر بتا رہا ہوں میں, جب تک اللہ پہ اعتماد توکل نہیں ہوگا, دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھو, کسی کا باپ بھی تمہیں خوش نہیں رکھ سکتا. کچھ بھی کر لو, امریکہ جا کے بھی ٹینشن میں آؤ گے, اور اگر اندر سے خوش ہو گئے نا. حکیم اختر صاحب کا بڑا پیارا شعر ہے یار, وہ فرمایا کرتے تھے, دل گلستاں تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار. جب دل باغ باغ ہوتا ہے نا, دل میں خوشیاں ہوتی ہیں, تو ہر شے میں بہار ٹپکتی ہوئی نظر آتی. دل بیاباں ہو گیا, عالم بیاباں ہو گیا. جب دل میں گلستان ختم ہو گیا نا, خوشی ختم ہو گئی, تو باغ میں بھی آپ کو خزاں کا موسم نظر آئے گا.
بڑا پیارا شعر ہے. دل گلستاں تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار. چاہے خزاں کا موسم بھی ہو نا, اس میں بھی لائف کو انسان کیا کرتا ہے, انجوائے کرتا ہے. تو اور دل بیاباں ہو گیا, عالم بیاباں ہو. تو اندر کی خوشی کا میرے بھائی جیب سے زیادہ تعلق نہیں. میں زیادہ اس لیے کہہ رہا ہوں, تھوڑا سا ہے, تھوڑا سا تو ہے. بالکل ہی خالی ہوتی ہے تو تھوڑی سی ٹینشن ہوتی ہے. تو وہ واقعہ سنا رہا تھا وہ ایک صاحب اسی مسجد میں, بالکل ایسے سفید کرتا شلوار ٹخنوں سے, بالکل سنت کے مطابق آدھی پنڈلی تک, اور ایسے نیٹ کلین. اچھا میرا ان کے ساتھ ایک ہفتے سے ٹاکرا ہو رہا تھا. مجھے لگ رہا تھا کہ یہ بندہ کوئی ایسا لگ رہا ہے کہ لطیفہ سناؤ ہنسی نہیں آتی جس کمبخت کو, اس کا مطلب وہ ٹینشن میں ہے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ تو مجھے لگا کہ یہ ٹینشن ہے اس کو. تو میں نے ان سے ایک دن کہا, خود مجھے کہنے لگے مفتی صاحب آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. بہت پرانا قصہ ہو گیا, اس کو نہیں پتہ چلے گا کہ اس کی بات ہو رہی ہے. یہ سارے ایکسپائر قصے میں سنا رہا ہوتا ہوں, 10 سال پرانے, جو بڈھے ہو چکے ہوں گے یا ان کی حافظہ ویسے بھی اتنی ٹینشن میں, حافظہ 10 سال پرانا قصہ یاد نہیں رکھتا. مجھے کہنے لگے مفتی صاحب میں بہت ٹینشن میں ہوں. میں نے کہا تجھے کیا ٹینشن ہو گئی ہے؟ سمجھ رہے ہو, کہا نہیں لیکن دل چاہ رہا تھا کہ ابے تیری فیکٹریاں چل رہی ہیں, تیرے پاس گاڑی دیکھ تو اتنی بڑی. غصہ تو آئے گا نا. تیرا گھر میں کوئی جھگڑا نہیں ہے, بیوی بچے خوش. میں نے کہا کیا مسئلہ ہو گیا بھائی صاحب؟ کہنے لگے کہ یار مجھے ہر وقت ایک خوف رہتا ہے, میری اتنی بڑی فیکٹری ہے, نقصان نہ ہو جائے. کیا نہ ہو جائے؟ کیونکہ واقعات تو ہوتے ہیں, کھرب پتی لوگ روڈ پہ آ جاتے ہیں, ہم نے خود اپنی زندگی میں دیکھی. تو کہہ رہا مجھے بھی ڈر ہے کہ اگر یہ سب ختم ہو گیا تیرا کیا ہوگا کالیا. سمجھ رہے, انہوں نے تو نہیں کہا, میں کہہ رہا ہوں میرا کیا بنے گا. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا دیکھو آپ دیندار ہو ہی نہیں. آپ دیندار, صالح علیہ السلام تھے, ہود علیہ السلام تھے نا, تو انہوں نے اپنی قوم کو کیا نصیحت کی کہ تتخذون مصانع لعلکم تخلدون. پیغمبر کا کام برائیوں سے روکنا ہوتا ہے نا. پیغمبر نے کہا اے میری قوم تم گھر ایسے بناتے ہو جیسے تم نے اس میں ہمیشہ رہنا ہے. حرام پیسوں سے بنا رہے ہوتے نا تو چلو بات ہے, وہ حلال پیسوں سے ایسے گھر بنا رہے تھے. کیسے؟ پہاڑوں کو چھینی ہتھوڑا لے کے تراشتے تھے. کتنی محنت لگتی ہوگی یار. ایک ہوتا ہے سیمنٹ بجری لا کے 6 مہینے میں بلڈنگ کھڑی کر دیں, سمجھ میں آتا ہے. ایک ہے چھینی ہتھوڑے لے کے سنگ مرمر کی چٹانوں کو تراش رہے ہیں, کچن بنا رہے ہیں, بیڈ روم بنا رہے ہیں, محل بنا رہے ہیں. یار کتنا ٹائم, اور اتنی مضبوط عمارت کہ وہ ختم نہیں ہو سکتی. اب تک ہیں وہ عمارتیں, میں نے ترکی میں بھی دیکھے ہیں ایسے غار. انہوں نے کہا کمبختو تم نے 4000 سال زندہ رہنا ہوتا تو کتنی محنت سمجھ میں آ رہی ہے. کتنے سال زندہ رہ لو گے؟ 50 سال 100 سال, اس حساب سے گھر بناؤ نا. لعلکم تخلدون, ایسے لگتا ہے جیسے تم نے دنیا چھوڑ کے کبھی جانا ہی نہیں ہے. کافر یا جو بے وقوف اور احمق مسلمان, وہ دنیا کو مسافر خانہ کمبخت سمجھتا ہی نہیں ہے. ہر شخص 90 سال کے لوگ میں دیکھ رہا ہوں پلاٹ خریدنے, گھر بنانے کی باتیں کر رہے ہیں. 60 70 سال میں. بھائی تم رہ کتنی گئی ہے تمہاری زندگی کتنی رہے گی؟ میں آپ کو اپنا بتاؤں, میں 50 سال کا ہونے والا ہوں. مجھے رہ کے خیال آتا ہے یار اب گھر کیا بنانا. میں ہو سکتا ہے بنا لوں اپنے بچوں کے لیے, اپنے لیے تو مجھے لگتا ہے بے وقوفی. ابے آپ 50 سال تو گزر گئی, رہ کتنے گئے؟ صحیح ہے نا, 10-20 سال بہت زیادہ رہ گئے ہوں گے. تو کیا 10-20 سال کے لیے کیا کروڑوں روپے پھونک کے آدمی بیٹھ جائے کہ میرا گھر میری اینٹ. ابھی جنازہ اٹھتے ہوئے تکلیف ہی ہوگی. کیا خیال ہے؟ کرائے کے گھر سے جنازہ اٹھا, چل بھائی ختم. ہاں اپنے 20 بچوں کے لیے اگر اللہ نے گنجائش دی ہے تو ٹھیک ہے, سوچ لے کہ چلو یار میرے بعد ان کو کوئی گھر میسر ہو. اپنے لیے تو ہمیں ابھی تک نہیں آیا, اب بھی نہیں آتا ہمیں. تو اور یہ تو جب ہے جب میرے بھائی, جب یقین بھی ہو کہ 20-30 سال زندہ رہیں گے. یہاں تو کراچی میں تو ڈاکوؤں کا اتنا راج ہے, 1 سیکنڈ کی خبر نہیں. آج بھی ایک ڈاکو نے بندہ مار دیا, پھر سندھ گورنمنٹ کہتی ہے ہمارے خلاف. میرے اس بیان پہ سندھ گورنمنٹ نے بہت احتجاج کیا. انہیں میں نے 27ویں رات کو بیان کیا تھا. مجھے سندھ حکومت سے کوئی بیر نہیں ہے. میں نے کہا تھا نا 27ویں رات کو سندھ حکومت کے خلاف بد دعا ہوگی. کن لوگوں کے خلاف؟ سندھ حکومت میں ہر شخص کے ہم خلاف نہیں ہیں. میں نے بد دعا کا ان لوگوں کے خلاف کہا جو اس قتل کے ذمہ دار ہیں. کوئی لوگ تو ہے نا سندھ گورنمنٹ میں جن کے پاس اختیارات ہیں ڈکیتی روکنے کے, کیوں نہیں روک رہے؟ پولیس کے اختیارات کیوں نہیں بڑھا رہے آپ؟ اس کا مطلب آپ خود ملے ہوئے ہو.
تو اتنا کراچی کی سڑکوں پہ خون بہ رہا ہے, اتنا خون بہ رہا ہے. آج پھر ایک 24 سال کے لڑکے کو مار دیا. میڈیا والے اس کے باپ کے پاس گئے, اس نے کہا میں کیا کروں گا انٹرویو دے کے, میرا تو گیا بیٹا. میرے پاس لوگ آ رہے ہیں روتے ہوئے, میرا بیٹا مار دیا, میرا فلاں مار دیا, فلاں کا شوہر مار دیا. یہ روز کے واقعات ہیں, روز کے واقع. کوئی گورنمنٹ ٹس سے مس نہیں ہو رہی, کوئی اثر ہی نہیں پڑ رہا. تو ہمیں چیخنے تو دو بھائی, بولنے تو دو ہمیں. تو یہاں تو ایسے حالات ہیں بھائی, یہاں تو آپ کسی بھی وقت کوئی ڈاکو آپ کو 20-20 ہزار روپے کے پیچھے ڈاکو قتل کر کے چلا جاتا ہے, 10-10 ہزار کے پیچھے ڈاکو بندہ مار دیتا ہے. تو اتنا ڈاکوؤں کا راج ہے سندھ میں. آپ پانی نہیں دے رہے, آپ بجلی نہیں دے رہے, انسان کو جان تو محفوظ کرو یار. اتنی دھاندلی تو دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, نبی نے کیا کہا اپنی قوم سے کہ تم گھر ایسے بناتے ہو جیسے تم نے اس میں ہمیشہ رہنا ہے. حالانکہ وہ اپنے جائز پیسوں کا گھر بنا رہے تھے. اس سے پتہ چلا کہ دیواروں اینٹوں سے محبت, دنیا سے دل لگانا, یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. تو میں نے وہ جو تھے نا سفید کرتا شلوار پاجامہ, میں نے ان سے کہا آپ پتہ ہے آپ نے فیکٹری تو بنا لی, ہمارے حضرت مثال دیا کرتے تھے سانپ پال لیا, سانپ کو سنبھالنے کا منتر نہیں سیکھا. دولت ایک سانپ کی طرح ہے, اگر آپ کے دل میں گھس گئی تو ڈسے گی آپ کو, دل سے باہر ہے تو بہت انجوائے کراتی ہے انسان کو لائف میں. دولت کا مزہ بھی دیندار لوگ اڑاتے ہیں جن کے دل میں دنیا کی, وہ انجوائے بھرپور طریقے سے کرتے بھی ہیں, کنجوسی بھی نہیں ہے. ورنہ ہم نے بے دین لوگوں کو دیکھا ہے جن کے پاس دولت آئی نا, کم بخت اپنے اوپر خرچ نہیں کر رہے ہوتے. اور یہ جو مجھے ریوو کے تانے دیتے ہیں نا لوگ, آپ کے پاس ریوو اتنے پیسہ, مجھ سے 6 گنا زیادہ پیسہ ہے لوگوں کے پاس, پھٹ پھٹیوں پہ گھوم رہے ہیں. ہم جیسے ہیں نا ویسے نظر آ رہے ہیں, سمجھ رہے ہو؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات. جیسے ہیں ویسے کیا ہو رہے ہیں. اور یہ جو کچھ لوگ ہیں نا ناٹک, ایسے غریبوں والے کپڑے پہن کے گھوم رہے ہیں, جیسے دل چاہتے ہیں ان کمبختوں کو زکات دے دو. یہ ایسے ہوتے نہیں ہیں. ان کمبختوں سے بولا کرو تو سوٹ ٹائی پہن لے, کوئی اچھے کپڑے پہن لے, ہمیں پتہ ہے تو اتنا غریب ہے نہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو جیسے ہم ہیں ویسے نظر آ رہے ہیں, خرچ کر رہے ہیں, بنا کچھ نہیں رہے ہم, کھا رہے ہیں پی رہے ہیں, بچے بھی اسپیڈ کھا بھی رہے ہیں, پیسہ ہے فوراً گاڑی خرید لی. میرے پاس جب پہلی دفعہ پیسہ آیا تھا 90,000 روپے آئے تھے, کنوارا تھا اس وقت میں, شادی میری نہیں ہوئی تھی, 4,000 میری تنخواہ تھی مدرسے سے, مجھے ملے 90,000 روپے ابا کی طرف سے نا. میں نے فوراً GTO 125 خرید لی کاواساکی. میں نے کہا اسٹائل کیا ہونا چاہیے. اب میری جو GTO 125 دیکھ کے لوگ کہتے تھے یار یہ آدمی کروڑ پتی ہے. نہیں بھائی کروڑ پتی نہیں ہے یہ آدمی, 4,000 تنخواہ سے آدمی کروڑ پتی نہیں ہو جاتا. آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ یار میں اتنا لمبر, میری روزانہ 30 کلومیٹر جانے میں 30 کلومیٹر آنے کی ڈرائیو ہے, تو ڈرائیو کمفرٹیبل ہونی چاہیے, اسٹائل نرالا ہونا چاہیے. تو وہ ایسی پھر میں ساؤنڈ میکر کے پاس, آج ایک سیلنسر والا بندہ آیا ہوا تھا نا, کچھ لوگ ملنے کے لیے آئے, سیلنسر کا کام کرتے ہیں. مجھے اپنی GTO 125 یاد آ گئی. میں ساؤنڈ میکر کے پاس جا کے اس کا سیلنسر بنوایا کرتا تھا کہ جب یہ ایکسیلیٹر دوں تو ٹک 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 کی آواز آئے اس میں سے. کاواساکی GTO سے آواز کیسی آتی ہے, ٹک ٹک کی, بڑی خوبصورت. مجھے آواز کی وجہ سے وہ پسند تھی. تو میں جب بیٹھا ہوا تھا نا, وہ ساؤنڈ میکر لوگ, انہوں نے کہا کہ یار ہم گاڑیوں کا کام کرتے ہیں. میں نے کہا پھر آپ ایسا کرو, کچھ لوگ اپنی بیویوں کی چیخ و پکار سے بہت پریشان ہیں, تو کوئی ایسا سیلنسر بناؤ جو بیگم کے فٹ ہو سکے. میں نے کہا اتنی سائنس نے ترقی کی ہے, کچھ عورتیں اپنے شوہروں کی چیخ و پکار سے پریشان ہیں, تو اس کا طریقہ, میں نے کہا یہ مذہب کی بہت بڑی خدمت ہوگی. آج اثر کی بات ہے, کہہ رہے ہیں کیسے ہوگی. میں نے کہا دیکھو بھائی, اللہ میاں نے کہا ہے ان انکر الاصواتی لصوت الحمیر, آوازوں میں سب سے بری آواز گدھے کی ہوتی ہے, کیونکہ گدھے کا بات کرنے کا اسٹائل ٹھیک نہیں ہوتا. بات ٹھیک ہوتی ہے, چیختا بہت ہے, وہی بات آرام سے کہی جا سکتی ہے, لیکن پورا پھیپھڑوں میں نا ہوا بھر کے پوری اسپیڈ کے ساتھ نکالے گا گدھا. بھائی آرام سے بلی میاؤں میاؤں کرے گی, آرام سے سمجھا دے گی مجھے پانی چاہیے. گھوڑا ہنہنائے گا, بھائی خوش ہوگا تو ہنہنائے گا. تو یہ پتہ نہیں کیا کرتا ہے, ایک دم شیر بھی چیختا ہے, ایک دفعہ چیخ کے چپ ہو جائے گا. کیا خیال ہے, گدھا کیا کرے گا, پورا پھیپڑوں میں نا اپنی ہوا بھرے گا پوری, پھر ایک دفعہ نکالے گا, پھر واپس ہوا لے کر آئے گا, پھر نکالے گا, چیختا ہی رہے گا. تو بعض مرد ایسا کر رہے ہوتے ہیں, گھروں میں کبھی تمیز سے بات بولو کرتے ہی نہیں ہے. خواتین کہتی ہیں ہمارا میاں جب گھر میں آتا ہے ایسا لگتا ہے چنگیز خان نے بغداد پہ حملہ کر دی ہے. تو میں نے کہا کچھ خواتین ایسی ہیں جن کے لیے اچھا سا سیلنسر بنا دو, کچھ آدمی ایسے ہیں جن کے لیے اچھا سا سیلنسر بنا دو. کہتے ہیں ہم تو گاڑیوں کے سیلنسر ہے. میں نے کہا سائنس کی ترقی کا پھر فائدہ کیا ہوا, اتنی ترقی کی سائنس نے.
میں نے کہا یہ مذہب کی خدمت ہوگی، اس لیے کہ اللہ کو چیخنا چلانا پسند نہیں ہے. جب تم سائلنسر لگاؤ گے ہم مردوں کے فٹ کر دیں گے، خواتین کے بھی فٹ کر دیں گے، گھروں میں سکون کا ماحول پیدا ہو جائے گا. خوش کون ہوگا اس سے؟ اللہ خوش ہوگا. جنت میں جانا چاہتے ہو؟ میں نے کہا کوئی ایسا سائلنسر ایجاد کرو اللہ کے بندو. نہیں سمجھ میں آ رہی، ان کے سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. خیر، تو وہ جو آئے تھے نا سفید کپڑے نیٹ کلین، میں نے ان سے کہا بھائی صاحب آپ نے دینداری کا گیٹ اپ بنا لیا، آپ کے دل میں دنیا کی محبت کے گٹر ابل رہے ہیں. ایک ہوتا ہے اللہ کی محبت کے چشمے، پانی کے چشمے ہوتے ہیں نا سوات مردان میں کیسے خوبصورت لگتے ہیں. ایک ہوتا ہے ابلتے ہوئے گٹر جو انڈا موڑ پہ آپ کو جگہ جگہ، یہاں بھی ابھی دیکھیں آپ لوگ جو نماز پڑھنے آتے ہیں گٹر پھلانگ کے آتے ہیں نا، الحمدللہ گٹر کا پانی ہے کیسا چشمہ خوبصورت بہہ رہا ہے. بہتا پانی پاک ہوتا ہے لیکن یہ پھر بھی ناپاک ہے، اتنا گندا ہے. ٹھیک ہے، اتنا گندا ہے کہ بہہ کے بھی ناپاک ہے یہ. تو میں نے کہا آپ کے دل میں دنیا کی محبت کے گٹر ابل رہے ہیں. میں نے کہا آپ فرض کرو آپ کی فیکٹری کو اللہ نہ کرے آگ لگ گئی، ابھی فرض کر لو جو خطرہ ہے نا وہ فرض کر لو آگ لگ گئی. ہمیشہ ایکسٹریم لیول پہ جاؤ گے نا، جیسے میں نے دوسری کی نا تو مجھے دھمکیاں یہ کر دیں گے. میں نے کہا بندوق لے کے سر پہ گولی مار دو، قتل کر کے قیمہ بنا کے کووں کو کھلا دو، میں کسی کے دباؤ میں آ کے طلاق نہیں دوں گا بس. تو میں نے ایکسٹریم پہ پہنچ گیا تھا نا، اور میں ذہنی طور پہ تیار تھا کہ جان سے مار دیں. وجہ اس کی ہے کہ مر جائیں گے، شہید ہو جائیں گے. اگر ہم بغیرتی کے ساتھ زندہ رہے تو سسرال کو کیا منہ دکھائے گا آدمی یار. وہ بولیں گے اچھا اس وقت تو بڑی باتیں کر رہے تھے، 4 شادیاں، ابھی سسرال کا دباؤ آیا تو فوراً طلاق دے دی. اس ذلت کی زندگی سے بہتر نہیں ہے کہ عزت کے ساتھ مر جائے آدمی. کیا خیال ہے بھائی؟ مرنا تو بعد میں بھی ہے، پہلے بھی، اور اتنا ہوتا نہیں ہے کوئی مارے گا نہیں. لیکن ایک بات کر رہا ہوں کہ تو ایکسٹریم پہ جاؤ گے نا تو چھوٹی ٹینشن برداشت کرنا آسان. تو ہم تو ایکسٹریم پہ گئے ہوئے تھے، ہم نے کہا زیادہ سے زیادہ مر جائیں گے بھائی، تو ہم تو یہی ہوگا نا، مر جائیں گے، جیل چلے جائیں گے. 6 مہینے کی جیل ہے دوسری شادی کرنے پر اگر بیوی اجازت نہ دے کیس کرتے. ہم نے کہا چلو 6 مہینے جیل جائیں گے، تھوڑا قرآن. 3 دن کی ٹینشن جیل میں ہوتی ہے، 3 دن کے بعد عادت ہو جاتی ہے. بےزتی یاد رکھو فیل تھوڑے دیر کے لیے ہوتی ہے، اس کے بعد کیا ہو جاتی ہے؟ یوزڈ ٹو ہو جاتا ہے آدمی. تو یہ انسان کو اللہ نے ایسی فلیکسیبلٹی رکھی ہے، ہر چیز میں یوزڈ ٹو ہو جاتا ہے تھوڑی دیر. اللہ بچائے جیل سے، میں کوئی بڑی بڑی باتیں نہیں کر، قتل ہونے سے بھی بچائے اللہ تعالیٰ، لیکن ایک مثال دے رہا ہوں موٹیویٹ کرنے کے لیے. تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا آپ فرض کرو آپ کی فیکٹری کو آگ لگے گی، نہیں لگ گئی ہے، سارا پیسہ ہو گیا آپ کا برباد. میں نے کہا اب کیا ہوگا پتہ ہے آپ کو؟ کہہ رہے ہیں بھائی ظاہر ہے کانپنے لگیں گے نا وہ یہ باتیں سن کے. میں نے کہا اب یہ ہوگا کہ گیا سب کچھ گیا. آپ گھر میں آؤ گے منہ لٹکا ہوا ہوگا، بیگم سب برباد ہو گیا، سب سے پہلے یہ گھر بکے گا. کیا خیال ہے؟ یہی ہوگا نا؟ بیگم بولے گی نہیں، آپ بولنا ہاں. ٹینشن لو نہیں، ہمیشہ دو. ایسے موقع پہ چیخنا جائز ہے دباؤ میں لینے کی. بولے بکے گا، تیرا باپ بھی اس کو بھیجنے سے، کیونکہ میں کھانا ہے نا پہلے بھائی، کھانا ہی نہیں ہے تو کیا کروں گا میں. گھر بک گیا. میں نے کہا آپ ٹماٹر کی ریڑھی خرید لینا، گھر بیچنے سے 5-6 ریڑھیاں آرام سے آ جائیں گی. ٹھیک ہے، اتنا تو گھر تو تھا نا اس کے پاس. ایسا تھوڑی کہ ادھر بھی آگ لگ رہی ہے گھر بھی آگ، ایسی تو پھر قیامت ہی آ گئی ہے. پھر میرا خیال ہے کوئی ایسی فرضی چیزوں کا تو کوئی وہی نہیں ہے نا. میں نے کہا آپ نے 4-5 ٹماٹر کی ریڑھیاں خرید لی. آپ کو ظاہر ہے بےزتی فیل ہوگی. بےزتی کا اصول ہے 3 دن سے زیادہ فیل، سمجھ رہے ہو؟ ہمیشہ یاد رکھو بےزتی 3 دن سے زیادہ فیل نہیں. 3 دن میں ڈاکٹر بھی کہتے ہیں جو روزے رکھتے ہیں نا 3 دن تک تکلیف ہوتی ہے، چوتھے دن کم ہو جاتی ہے. چائے چھوڑ دو 3 دن تک تکلیف، چوتھے دن نہیں ہوتی پھر. تو میں نے کہا ٹماٹر پہ آ جاؤ آپ. بےزتی ہوگی، لوگ کہیں گے اتنا بڑا آدمی ٹماٹر بیچ رہا ہے. تو آپ کو جب بےزتی فیل ہونا کچھ تو نیچرل ہے، اب وہ تو، لیکن آپ نے کیا کہنا ہے بھائی تھوڑے دنوں میں ٹماٹر بیچنے والا اور فیکٹریوں کا مالک دونوں کی لاش پہ ایک جیسے کیڑے ہوں گے. جو بحریہ ٹاؤن کا مالک ہے بھٹے پہ لیٹے گا کہ نہیں لیٹے گا ایک دن؟ کیا خیال ہے؟ قبر میں جانے کے بعد مٹی ڈال کے سارے کیسز ختم، وہاں کے کیسز کھلیں گے، پھر کیا ہوگا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ اگر ہوں گے، میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا، بالفرض اگر ہوئے، نہیں ہوئے تو اللہ بخشش کرے سب کی. تو
भाई थोड़े दिनों की कहानी है, इतने बड़े बड़े करोड़पति अरबपति लोग जिन्होंने अपने मुलाजिम रखे हुए थे, 30 साल 40 साल के बाद मुलाजिम भी कब्र के अंदर, साथ वाली कब्र में सेठ। वहाँ फ़र्क पता चलता है कि कौन सी कब्र सेठ की है और कौन सी कब्र मुलाजिम की। मैंने कहा भाई मर के सब 40-50 साल के बाद सब ने क्या हो जाना है, मिट्टी में तहलील होके बराबर, बंदा रहा ना बंदा नवाज, सब बराबर। तो जब भी कोई यूं देखे ना, अबे तू क्या था अब क्या कर रहा है, थोड़े दिन की टेंशन है, उसके बाद तेरा भी वही हशर होने वाला है और मेरा भी वही हशर। मैंने कहा 3 दिन बेइज्जती फील होगी, अल्लाह के लिए बर्दाश्त करो, हर गम पे अजर मिलता है, हर गम पे सब्र करोगे अल्लाह क्या देगा, अजर। फिर मैंने कहा डबल रोटी मक्खन नाश्ते में गए तेल लेने, फिर देखना नाश्ता सूखी रोटी रात की बची हुई हो, चाय में डुबो के खा लेना उसे। 2 टाइम की रोटी सेहत के लिए बेहतरीन होती है। शो मारने की के लिए नहीं कह रहा मैं, सिर्फ मोटिवेशन के लिए। देखो मैंने कल रात खाना खाया था, अब तक नहीं खाया। फिटफाट चल रहा हूँ कि नहीं चल रहा, आप मजाक समझ रहे होंगे, मैं हकीकत बता रहा हूँ आप। गार्डों के साथ मैंने कल रात खाना खाया है 10 बजे और अभी क्या बज रहा है, 9 बज रहे हैं, अब तक नहीं खाया मैंने खाना, बिल्कुल फिटफाट। कोई कमजोरी महसूस सी भी हो रही है आपको? खजूर खाई है मैंने, सुबह भी खाई थी थोड़ी सी, 6-8-10 दाने खजूर के, और अभी मगरिब में कमजोरी थोड़ी सी महसूस तो खजूरें खा ली और वो लेमन वाला शरबत शहद मिला के पूरा गिलास भर के पी लिया, मुत्तसिल ला लिया, शरबत खा लिया, खजूर खा लिया। इतनी सी भी अल्लाह की कसम उठा के कह रहा हूं वीकनेस महसूस नहीं हो रही। आप समझ रहे मुफ्ती साहब की हेल्थ कोई बहुत ही खानदानी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वही है जैसे आप हैं, कुछ चीजें हमने खोपड़ी में खामखा की मुसल्लत कर ली हैं, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? और ज्यादा अच्छा खाना खाया हुआ होता फिर इतना अच्छा नहीं होता। तो आप कहेंगे इतने नेक कि खाना क्यों नहीं खाया, टाइम नहीं मिला या कुछ मसरूफियत हो गई होगी या क्या हुआ होगा, वो एक अलग कहानी है। लेकिन गुर्बत की वजह से ऐसा नहीं है, कल आप ऐसा ना हो कुछ ज़कात वकात ला के दो सब मेरी पराठा खा लेना। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कि जितना हम खा रहे हैं, देखो रात को मैंने 10 बजे खाना खाया, इनके साथ गोश्त था वो कुर्बानी का, इन्होंने बड़ा मज़ेदार बनाया हुआ था, खा लिया बस। तो रात को नींद तो आजकल कराची में आ नहीं रही है किसी को। तो फजर के बाद मुझे जामे तुर्शी जाना था, थोड़ी देर में सोया हूँ तो नाश्ते का मौका नहीं मिला, मैं जामे चला गया, वहाँ बच्चों को पढ़ाता रहा, फिर वापस आया तो मौका नहीं मिला, सोने के लिए लेटा तो खातून आ गई ठक 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 ठक, ठीक है ना। तो फिर अब इस वक्त मुझे महसूस हुआ कि कुछ खा लेना चाहिए। मैंने कहा खाया तो बयान नहीं होगा, टोन हो जाऊँगा। तो मैंने क्या किया, लेमन डाल के पानी में और शहद मिला के चंद खजूरों के साथ खा लिया, मुत्तसिल आ लिया, ऐसी एनर्जी आ गई। अभी कुछ बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा खाने का। हाँ घर में बोल दिया कि पका देना, ऐसा ना हो कि ज्यादा ना हो जाए। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई उसके बाद क्या होगा, आपका खाना पीना बंद। तो सूखी रोटी सुबह चाय में डबो के खाना, 3 दिन महसूस होगा कि गलत हो रहा है आपके साथ। उसके बाद उस रोटी से आपको ऐसी मोहब्बत हो जाएगी। मैंने रोटी और चाय के साथ 90 साल लोगों को जीते हुए देखा है। बलूचिस्तान में गया हूं, ऐसे लोग 90 साल उम्र है, खाते क्या है भाई, गुर्बत है साईं, खाने को कुछ नहीं है। क्या खाते हो, रोटी पानी, कभी बकरी का दूध मिल गया तो मिल गया। 80-80 90 साल गरीबों के लिए अल्लाह ने पैकेज ही अलग रखा हुआ है। ये अमीरों के हैं कि विटामिन सी और विटामिन फलाना और आयरन और डिमकाना, ये है ज़रूर, डॉक्टरों की मैं नफ़ी नहीं कर रहा। ये उन लोग के लिए जिनकी जेब में क्या है, पैसे, जिनके पास पैसे नहीं है, सारे विटामिन अल्लाह ने रोटी में डाल दिए हूँ। अक्सर वाक़या सुनाता हूँ ना अपने शेख मुफ्ती रशीद अहमद साहब का। हमारे हजरत ने बहुत अरसा गुर्बत में वक्त गुजारा है, मदरसे की थोड़ी सी तनख्वाह थी, लेकिन जीते ऐसे थे सर उठा के जैसे सबसे बड़े सेठ ही यही हूँ। हजरत की अहलिया की तबीयत ख़राब हुई, हजरत डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर ने कहा इनको फल खिलाएं, इनके लिए फल खिलाएं बहुत ज़रूरी। हजरत फरमाते मेरे पास तो फलों के पैसे ही नहीं थे। तो मैंने दिल में सोचा कि भाई डॉक्टर ने अपने इल्म के मुताबिक बिल्कुल दुरुस्त बात की है, लेकिन अल्लाह की कुदरत सबसे बड़ी है। अगर मेरी बीवी को फलों की वाकई ज़रूरत होती तो अल्लाह मुझे फलों के पैसे देता, जब नहीं दिए इसका मतलब ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर की नफ़ी नहीं कर रहे, वो अपने इल्म के हिसाब से बात कर रहे हैं। तवक्कुल अलग चीज़ है भाई, डॉक्टरी अलग चीज़ है। हाँ पैसे हैं तो फिर ये हदीसें नहीं सुनाओ। आजकल कमबख्त कंजूसी दिखा रहे हैं, बीवी को ना तरबूज खिला रहे हैं ना खरबूजा खिला रहे हैं। जब वो कहे कि देखो हज़रत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहिमहुल्लाह ताला की अहलिया फल के बगैर जी ली थी, तो हज़रत के बाद जब पैसा आया तो फिर सब कुछ खिलाया। तो गलत तवक्कुल का इस्तेमाल मत करो। हजरत की तो तनख्वाह बहुत कम थी, मदरसों में कम ही तनख्वाह होती है, अल्लाह हिदायत है हम सब मदरसे वालों को।
تو حضرت نے کہا کہ بھائی گنجائش نہیں ہوگی. حضرت کا انتقال ہو گیا اور حضرت کی اہلیہ ابھی 90 سال میں جا کے انتقال ہوا ہے ان کا. سمجھ رہے ہو کب انتقال ہوا؟ 90 سال. تو میں نے ان سے کہا اور چلو انتقال ہو جائے گا نا تو ہو جائے گا, تو جو زندہ ہے کیا ان کا انتقال نہیں ہوگا کیا خیال ہے بھائی؟ کسی نہ کسی طریقے سے انتقال تو ہونا ہے نا. پورے وٹامن لے کے لوگ چل رہے ہوتے ہیں, میں نے دیکھا ہے. ڈائٹ پلان ڈاکٹر نے بتایا, اتنے وائٹامن ڈی کے کیپسول لینے آپ نے, اتنے وائٹامن K2 تاکہ وہ وائٹامن ڈی کو ایبزارب کر سکے. K2 بھی کھا لیا, وائٹامن ڈی بھی, اور وائٹامن سی کی اتنی کوانٹٹی اور کیلوریز آپ نے نا اتنی ڈبے پہ لکھ کے اتنا واچ لگی. تو یہ سیمسنگ واچ اس چکر میں نہیں ہے, تو یہ صرف سلپ ناپنے کے لیے. تو یہ اتنی کیلوریز لے کے پورا فٹ, ایک دم باڈی فٹ ٹرک کو چل کے چلا گیا. نہیں آئی بات؟ پوری ایک دم سیٹ اپ سے چل رہے تھے. ڈاکٹروں کے مشورے کے, ڈاکٹر خود اپنے مشورے پر اتنا عمل نہیں کر رہا تھا جتنا یہ ڈاکٹر کے مشورے پر عمل کر. گھر سے باہر نکلے, پتا چلا یہ ڈھکن بھی غائب ہے. وہ سمجھے کہ ڈھکن ہے, پاؤں رکھا ڈھکن سمجھ کے, وہاں ڈھکن نہیں تھا. کیا خیال ہے بھائی؟ اس کا کوئی وٹامن سے تعلق ہے؟ آپ سمجھتے ہو امریکہ میں حادثے نہیں ہوتے؟ بھائی وہاں بھی بہت حادثے ہوتے ہیں. جاپان میں حادثے نہیں ہوتے؟ میرے ذہن میں جاپان کا ایک امیج تھا, اور ابھی بھی ہے, وہ بڑی اسٹیبل اور آرگنائز قوم ہے, ہر چیز تمیز سے ہوتی ہے, حادثات کا ریشو بالکل بھی نہیں ہے. میں ٹوکیو لینڈ کیا ہوں, اگلے دن ٹوکیو میں جہاز تباہ ہو گیا. ہم ٹوکیو میں ہی تھے. کیسے تباہ ہوا ہے؟ جہاز کھڑا ہوا ہے, دوسرا جہاز آ کے دوڑ کر کے مارتا ہوا چلا گیا, اس کو پیلتا ہوا نکل گیا. ابے بھائی تم تو جاپانی ہو یار. جب جہاز لینڈ کر رہا تھا اوپر سے, یہ کوئی چھانگا مانگا کے ایئرپورٹ تھوڑی ہے چیچا وطنی کا, یہ کہاں کا ایئرپورٹ ہے؟ جاپان کا, اور وہ بھی ٹوکیو کا. جہاز لینڈ کر رہا ہے, کوئی فنی خرابی بھی نہیں ہے, ہم کہیں دوسری کمپنی کا مسئلہ ہے. جہاز لینڈ کر رہا ہے, فوراً نیوز چلی کہ بھئی ایک جہاز تباہ ہو گیا, اتنے لوگ مر گئے. کیسے مر گئے بھائی؟ یہ جاپان ہے, اس میں کیوں مرے؟ ایئرپورٹ میں اتنی بدنظمی. بھائی ایسے مرے کہ اصل میں ایکچولی جب جہاز نے لینڈ کیا تو ایک اور رن وے پہ کھڑا ہوا تھا. پورا جہاز نہیں تھا, آدھا رن وے پہ تھا, آدھا باہر تھا. کوئی چائے پینے کے سلسلے میں کچھ خیال آیا ہوگا اس کو, پتہ نہیں کوئی میٹر گھوم گیا ہوگا, وہ اترا ہے اور ہٹ کر کے وہ چھوٹے جہاز کے تو پر اڑا دیا اس نے, سارے ہی مر گئے اس میں. بڑے جہاز میں آگ لگی تو اگر ہمارے لگتی تو ہم سب جل چکے ہوتے, لیکن وہ تمیز کی قوم ہے تو انہوں نے جو لوگوں کو ہدایات دی نا, لوگوں نے لائن بنا کے جہاز کے دروازے سے نکلے, سب بچ گئے. ہمارے یہاں تو شاید جب اعلان ہوتا نا جہاز میں آگ لگ گئی ہے تو جس کو جہاں سے موقع ملتا بھاگ کے دروازے کو پھنسا دیتا, اور کسی کی بھی جان نہ. وہ تمیز کی قوم تھی تو جو بڑے جہاز میں سب بچ گئے, لائن لگا کے نکلے آرام سے, جلد بازی نہیں کی انہوں نے کہ بھئی آگ لگ رہی ہے لیکن جو آرڈر ہے ہم نے اس کو فالو کرنا ہے, تو تمیز سے سارے نکل گئے. لیکن چھوٹے جہاز کو جو ہٹ کیا ہے نا بڑے نے آ کے, اب وہ چھوٹے جہاز میں جیپنیز پائلٹ تھے اور وہ زلزلہ آیا تھا اس کی مدد کے لیے جا رہے تھے. ان کے سارے وٹامن ٹیسٹ ہوئے تھے, بلڈ ٹیسٹ ہوا تھا, آئرن کی کمی تو نہیں ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ جو چھوٹے جہاز میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے, پائلٹ کی آئی ٹیسٹ 6/6 ہے, شوگر اوکے کی رپورٹ. اگر کوئی انشورنس والا وہاں سروے کے لیے آتا, کہتا ہے اس کمبخت نے 150 سال کم از کم جینا, اس کی فوراً بیمہ پالیسی کراؤ. سب کچھ اوکے کی رپورٹ تھی, بیٹھے ہوئے تھے. زلزلہ آیا اس میں بچ بھی گئے تھے. کمال کی بات یہ, زلزلہ آیا اس میں بچ بھی گئے تھے. شکر ادا کر رہے تھے خدا کا کہ گاڈ چنگ پاؤں کی چاپاں, ہم لوگ کو تو نے بچا لیا. اللہ نے کہا بیٹا بچا نہیں لیا, تمہیں ابھی موت کے منہ میں لے کے جا رہا ہوں میں, تم ذرا ایئرپورٹ پہ پہنچو تو صحیح. دوسرا جہاز آ کے تمہیں ہٹ کرے گا, تمہارے پرخچے اڑا دے. وہ تو بیٹھے بیٹھے گئے ہیں دوسرے جہان میں. اتنا بھی نہیں موقع ملا کہ وائٹامن کی کوئی کمی ٹیسٹ تو کر لیتے. بھائی وٹامن کی کمی ہوتی ہے, ٹیسٹ کرتا ہے آدمی, اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے نا. بیٹھے ہوئے ہیں, دوسرا جہاز آیا اڑاتا ہوا نکل لیا. وہ کہہ رہے ہیں ایسے وٹامن کا کیا کرنا ہے بھائی ہم نے. اب برزخ پہ جا کے وہ رپورٹیں دکھا رہے ہوں گے فرشتوں کو, یار اس بندے کو تم نے مارا, لگ رہا ہے کہ اس کی موت آئے. تو فرشتے کہے گا یہ رپورٹیں رکھ اپنے پاس, ہمارے پاس بڑی اس سے بھی اچھی اچھی رپورٹوں والے آئے ہوئے ہیں, اس سے بھی اچھی اچھی رپورٹوں والے ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں. دوسری خبر میں دیکھ ان کے چترال تجھ سے زیادہ لگ رہے ہیں. تو رپورٹیں لے گئی ایک طرف, اور جو بغیر رپورٹوں کے ہوتے ہیں بعض دفعہ وہ 90 سال جی رہے ہوتے ہیں. میں اپنے نانا کی اکثر مثال دیتا ہوں, 40 سال ہم نے ان کو شوگر میں دیکھا, یعنی ہماری پیدائش سے پہلے کہ وہ شوگر میں چلے آ رہے تھے. آج دنیا سے گئے, آج گئے, ایسے ایسے بیمار.
99 سال نکال لیے انہوں نے, صحیح ہے نا. جو ان کی عیادت کے لیے جایا کرتے تھے نا وہ نکل گئے. ہمارے محلے میں ایک اور صاحب ہے, نام نہیں لوں گا. میں جب 2006 میں یہاں آیا نا, اس وقت میں نے دیکھا ان کو راشا ہے اور کانپتے ہیں اور دل کی بیماریاں, پانی ذرا سی کمی ہو ایک دم بے ہوش ہونے لگتے. مجھے لگا یہ آج گئے کل گئے, آج گئے کل گئے, آج گئے کل گئے. اور وہ بھی یہ کہ میں تو بس جا رہا ہوں, میں تو بس مرنے والا ہوں. ہیٹ اسٹروک نہیں ہوا تھا جب رمضان میں چند سال پہلے, پہلے روزے میں نے ان کو منع کیا آپ روزہ مت رکھو, آپ کو پانی, ان کے ذرا سی کمی ہو جائے نا پانی کی, وہ فوراً مرنے لگتے ہیں, ہر وقت پانی کی بوتلیں لے کے گھومتے ہیں وہ. میں نے کہا مت رکھو روزہ, مرو گے بھائی تو حرام ہے. میں مفتی ہو کے تمہیں فتویٰ دے رہا ہوں, نہیں شوق ہے. روزے میں گر گئے, گھسیٹتے ہوئے پانی کے پاس لے کر گئے, ان کو کرالنگ کراتے ہوئے, منہ میں پانی ڈالا پھر اٹھ کے بیٹھ گئے. تبلیغی اجتماع میں گئے, وہاں الٹے ہو گئے نا, پانی نہیں مل رہا. وہ اجتماع کے اندر یا تو تم پانی تو ساتھ رکھو, وہ تھا ختم ہو گیا. میں نے کہا گئے مر گئے بس, انا للہ. اتنے جنازے وہ دفنا چکے ہیں نا جو ان کی تعزیت کے لیے آتے تھے, عیادت کے لیے آتے تھے. ہر تھوڑے دن میں بندہ آیا ہوا ہوتا تھا. طارق بھائی نام ہے, نام لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. طارق بھائی بس میں تو دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو زندگی دے. 1 مہینے بعد اعلان ہوتا ہے جو صاحب آئے تھے نا ان کا انتقال ہو گیا. ان کا کیا ہو گیا؟ ابھی 1 ہفتہ پہلے میں نے ان کو فون کیا, کہتے ہیں مفتی صاحب بس میں تو جانے والا ہوں. میں نے کہا طارق بھائی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ میں چلا جاؤں گا, آپ نہیں جاؤ گے انشاءاللہ, اللہ برکت دے اور عمر. میں نے کہا بہت آپ نے لوگوں کے ساتھ مذاق کیا ہے, یہ مذاق مزید آپ بھی دیکھو گے نا, آپ بولو کہ یہ بندہ کل تک زندہ نہیں رہے گا. لیکن یار اللہ تعالیٰ کھینچتے ہیں تو کھینچتے چلے جاتے ہیں. اور ادھر جاپانی ساری رپورٹیں کلیئر, جہاز آیا اڑاتا ہوا نکل گیا. ہمارے محلے میں ایک عجیب واقعہ ہوا. ایک صاحب کی ڈیتھ ہوئی, قبر میں نا لمبے تھے وہ, تو ان کی جب قبر تیار ہوئی ہے تو گورکن نے کہا یار یہ ایک بندے کو بلایا, ہٹا کٹا فٹ فاٹ بالکل. اچھا وہ بندہ کیا کرتا تھا, ہمارے امام صاحب جمعے میں دعا مانگ رہے ہوتے تھے, وہ اٹھ کے چلا جاتا تھا, کہہ رہے ہیں کوئی نہیں قبول ہونے والی ہے, ایسے نا تھوڑا سا ریکارڈ بھی لگاتا تھا امام صاحب کا, کہتے ہیں ایسے ہی تو مانگتے رہتے ہیں مولوی لوگ. نماز پڑھنے آتا تھا لیکن اس طرح کی باتیں کرتا تھا. ایک دن کیا ہوا جی, کسی کا انتقال ہو گیا تو غور کرنے کا ناپنا ہے, بالکل آپ کے سائز کا آدمی تھا, اگر آپ لیٹ جائیں قبر میں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں لیٹ کے دیکھتا ہوں. لیٹے, بالکل جی صحیح ہے سائز نا. اٹھ گئے, ٹھیک ہے جی دفنا دو. اللہ کی قدرت, جن کو دفنانا تھا نا ان کے گاؤں سے فون آ گیا, ہم نے یہاں نہیں دفنانا, گاؤں بھیج دو. اور ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا اسی دن. اس کی وجہ سے نہیں, خوف کی وجہ سے نہیں, ویسے ہی اسی قبر میں اگلے دن ان کو دفنایا ہے. اب بتاؤ کوئی سوچ سکتا ہے کہ یار جس قبر کو ناپنے کے لیے میں لیٹ رہا ہوں کل رات میری اسی قبر میں گزرے گی؟ کوئی تصور ہو سکتا ہے؟ ایسی بے ثباتی, ایسی بے وفا دنیا ہے, بلکہ ایسی دنیا ہے لاکنہا خلۃ قد سیت من دمہا فجع وولع واخلاف وتبدیل. حضرت کعب بن زہیر کہتے ہیں یہ دنیا ایسی چیز ہے, اس کی گھٹی میں بے وفائی اور جھوٹ گھول کے پلا دیا گیا ہے. یہ دکھاتی کچھ ہے, حقیقت کچھ اور ہے. دکھائے گی آپ کو ایسے تو ایسے دنیا کا آپ کو اس نے بادشاہ بنانا ہے, اور ایسے منہ موڑے گی نا چند سیکنڈوں کے اندر, 2 ٹکے کی نہیں چھوڑے گی آپ کو. اس لیے اس دنیا کو زیادہ لفٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہے. جو گاڑیوں میں گھوم رہا ہے, فخر کر رہا ہے, بنگلے گاڑی, بولا اپنی پجامے میں رہے, تھوڑے دنوں میں کہاں ہوگا؟ قبر میں ہوگا, مٹی میں ہوگا. تبھی تو نبی نے کہا قبرستان جایا کرو کبھی کبھار, ان کو دیکھا کرو کیسی گزر رہی ہے, ٹھیک ہے نا, وہاں جا کے تمہیں بھی خیال آئے گا کل ہم نے بھی کہاں آنا ہے. یا میں ایک دم قبرستان گیا تو ہمارے ساتھ 2 احباب بھی تھے, میں نے کہا بس ہم بھی آنے والے ہیں. پھر میں نے گھر آ کے بھی بتایا, میں نے کہا پھٹے پہ لیٹنا ہے تھوڑے دنوں میں. لوگ گھر والے کہنے کیا باتیں کر رہے ہو بھائی, کو اچھی بات کرو. میں نے کہا اس کو ایکسیپٹ کر لو, پھٹا سب کے لیے ہے بھائی. کس کے لیے؟ سب کے لیے. تو سب نے لیٹنا ہے پھٹے پہ. تو میں نے ان کو سمجھا رہا تھا, اتنا لمبا تو ان کو نہیں سمجھایا میں نے, تو آپ کو زیادہ سمجھا دیا میں نے, حالانکہ آپ کی تو فیکٹری بھی نہیں ہے, لیکن کیا کریں. تو میں نے کہا آگ لگ جائے گی, ٹماٹر بیچو گے, کہہ رہے ہیں بیوی گزارا نہیں کرے گی. میں نے کہا کوئی بات نہیں, غریب لڑکی ٹماٹر والے کی بیٹی سے شادی کر لینا, کیا خیال ہے بھائی, یہ والی خلا لے کے چلی جائے گی, کوئی بات نہیں, بچے دفع ہو جائیں گے. ایسے بچوں کا کرنا کیا ہے بھائی, جو تم باپ کی غربت میں باپ کو باپ ہی نہیں مان رہے, کوئی بات نہیں. ویسے بھی بچے قبر میں دفنا کے چلے جاتے ہیں کہ نہیں چلے جاتے؟ بھی چلے جاتے ہیں. اور ان ہر مصیبت پہ جو ٹینشن ہوگی اجر کون دے گا اس پہ؟ اللہ دے گا, کیونکہ نیچرلی پھر بھی ہوتی ہے ٹینشن. میں یہ نہیں کہہ رہا کوئی پتھر کا بنا ہوا ہے. یعقوب علیہ السلام کو ٹینشن ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی بچے کے بچھڑنے پر, لیکن اس میں اجر کس نے دیا؟ اللہ نے.
اس پہ صبر کرنے میں آپ کو ایک موٹیویشن ملے گی. بھائی اجر کون دے رہا ہے؟ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے, جزا فضا کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہوتا, ناشکرے لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتا. اور میں نے کہا جب ٹماٹر بیچو گے تو پھر بھی ٹینشن ختم نہیں ہوگی, پھر بھی ٹینشن اس صورت میں ختم ہوگی کہ جب بیوی بھاگ گئی, بچے بھی مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے, اب آپ کسی ٹماٹر والی کا رشتہ تلاش کر رہے ہو. پھر جب کوئی آپ کے پاس آئے نا اور کہ کیسی گزر رہی ہے, تو اگر آپ نے کہا نا بڑے برے حالات ہیں, تو اس کا مطلب آپ نہ فیکٹری میں خوش نہ ٹماٹر. پھر آپ نے بولنا ہے اللہ کا دیا میرے پاس بہت کچھ, ریڑھی لگ رہی ہے, صبح روٹی کھانے کو مل جاتی ہے, بھوک میں شام کو بھی مل جاتی ہے, اللہ کا شکر ہے, سر چھپانے کی جگہ ہے, ایمان محفوظ ہے, کوئی جسم کو بڑی بیماری نہیں ہے. حدیث کا مفہوم ہے جس کے جسم میں کوئی بڑی تکلیف دہ بیماری نہیں ہے, 2 وقت کا کھانا مل رہا ہے, سر چھپانے کی جگہ ہے. ایسے ہے جیسے اللہ نے پوری دنیا کی دولت سمیٹ کے اس کے قدموں میں رکھ دی. نہیں آئی بات؟ تو جس کی یہ سوچ ہوگی وہ فیکٹری میں بھی خوش ہوگا. جس کی یہ سوچ نہیں ہے وہ میرے بھائی, جس کی یہ سوچ ہے وہ ٹماٹر بیچ کے بھی خوش ہوگا, جس کی یہ تھنکنگ نہیں ہے وہ اربوں کھربوں روپے کما کے بھی خوش نہیں ہوگا, ٹینشن میں ہی رہے گا. اور صرف رہے گا نہیں, دے گا بھی ٹینشن. جو خوش ہوتا ہے خوشیاں دیتا ہے, جو خود کم بخت عذاب میں ہو وہ لوگوں کو خوشیاں کہاں دے گا. تبھی تو ٹینشن والے لوگوں کے پاس زیادہ بیٹھا نہ کرو, صحیح ہے نا. وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہر وقت منفی باتیں کرتے ہیں, ملک کے خلاف منفی باتیں, سیاست دانوں کے خلاف. ٹھیک ہے ہم بھی سیاست دانوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں, ایک لمٹ میں رکھو. یاد رکھو اتنا برا کوئی نہیں ہوتا جتنا ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں. ہم ہر چیز میں مبالغہ کرتے ہیں, جتنا برا ہے اس سے تھوڑا سا کم کر لو. تھوڑی سی اچھی اچھی باتیں بھی کیا کرو. ہر وقت نیگیٹو باتیں, وہ یہ کھا گیا, وہ یوں کھا گیا, وہ یہ کر دیا, وہ فلانا کر دیا. کبھی کوئی اچھی منہ سے پھوٹ لیا کر یار, کوئی اچھی بات بھی نکال لیا کر بھائی. جب بھی تیرے پاس بیٹھو اس نے یہ کر لیا, اس نے. کچھ لوگوں کے پاس بیٹھو نا, ملک تو کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوتا بھائی. جیسے پہلے تھا 70 سال کے بعد بھی ایسا ہی رہنا ہے. تو آپ اپنی منہ کو ٹیڑھا میڑھا کر کے اپنے منہ کو کیوں خراب کر رہے ہو بھائی؟ کیا خیال ہے؟ ہمارے ایک استاذ ہیں,